السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی ایپیسوڈ 30۔ ایپیسوڈ شروع کریں گے مگر اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر لیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہر قسم کے شور شرابے سے بے بہرا اس سنسان سڑک پہ دو زانو بیٹھا وہ زخمی وجود اپنا بازو تھامے کراہ رہا تھا۔ ہاتھا پائی میں چلنے والی گولی سیدھا ان کے بازو کا نشانہ لے گئی۔ وہ چیر کر نہیں نکلی تھی بلکہ بازو کے اندر ہی کہیں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ جس وقت گولی چلی تو ایک دم سے اٹھنے والے کانوں کے پردے پھاڑتے شور کے سبب یکدم سے آغا فارس کے وجود میں تھوڑی سی جنبش ہوئی اور اس جنبش کے نتیجے میں گولی ان کے بائیں بازو سے خون کا لاوا پھوڑ گئی۔ انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس ہاتھا پائی کے سبب گولی چل جائے گی۔ اس کا چلنا بالکل غیر متوقع تھا، تب ہی وہ ایک دم سے تھوڑا سائڈ پہ ہوئے اور یہی شاید ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی تھی۔ کسی کی تڑپ تڑپ کر ان کے لیے کی گئی دعائیں تھیں جو انہیں زندگی سے محروم کرتے کرتے رہ گئیں، کیونکہ اگر وہ بے ساختہ حرکت نہ کرتے تو وہ ظالم گولی ان کے بازو کی بجائے سیدھا سینے میں اترتی، اسے چیر کر رکھ دیتی۔ اور جب دل پھٹ جائے تو دھڑکنیں کہاں مہلت فراہم کرتی ہیں، سانسیں کب ساتھ دیتی ہیں، مگر ان کی قسمت ان پہ مہربان تھی جو سانسیں ان سے چھینی نہ گئیں۔ کسی کی بلک بلک کر مانگی گئی دعائیں عرش تک جا پہنچی تھیں، ان کی منظوری ہو چکی تھی اور یہ شخص زندہ تھا، اپنوں کے لیے زندہ تھا اور اس لڑکی کے لیے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے آغا کے بغیر کچھ نہیں، جو تڑپ کر کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے آغا کو کچھ ہوا تو وہ مر جائے گی۔ وہ محسوس کر سکتے تھے جیسے وہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں ہوں۔ انسان ہمیشہ خود کو انہی دعاؤں کے حصار میں محسوس کر پاتا ہے جن میں شدت پائی جاتی ہو، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے لیے اس شدت سے دعا صرف دو لوگ ہی کر سکتے تھے، ایک ان کی ماں اور ایک ان کی چھٹکی۔ موبائل چھینے جانے سے قبل وہ اسی سے بات کر رہے تھے اور سوچنے لگے ان کے ادا کیے جملے ممکن ہے اس نے سنے ہوں، اور پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی زبان ان کے لیے دعاگو نہ ہوتی۔ ایزل، سرگوشی سے بھرپور ان کے منہ سے یہ نام ادا ہوا اور اس نام کے لیے ان کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، محبت، تشکر، شرمندگی، حسرت اور نہ جانے کیا کچھ۔ ان کے بازو سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، کندھے سے تھوڑا سا نیچے سے نکلنے والے خون کی دھاریں ان کے پورے بازو کو لہو لہان کر چکی تھیں، پورے بازو کو سرخ کرتی لہو سے نچوڑ چکی تھیں، مگر وہ اس درد کو وقتی طور پہ نظر انداز کرتے تھوڑا سا آگے کو ہوئے اور لہو سے رنگے ہاتھ کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا کر اوندھے منہ پڑی اس ننھی تصویر کو اٹھایا جس کے پیچھے انہوں نے اپنا یہ حال کروا لیا، جس کے اندر مقید وجود کی خاطر انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ اس تصویر کو اٹھا کر بے چینی سے اس پر سے ساری گرد صاف کی تو ایزل کا مسکراتا چہرہ عیاں ہوا۔ میری ایزل، آغا کی جان، تڑپ کر کہتے ہوئے انہوں نے اپنی اس قیمتی زیست کو اپنے لبوں سے لگا لیا تو اس وقت یوں لگا جیسے بازو سے ابلتے خون کی روانی یکدم سے کم ہوئی ہو، یوں لگا جیسے درد بھری ٹیسیں کہیں انقا ہو گئی ہوں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ بازو سے ہاتھ ہٹا لینے کے سبب خون کے بہاؤ میں روانی پیدا ہو چکی تھی۔ تبھی انہوں نے تصویر جیب میں مقید کی اور واپس بازو کو سختی سے تھام لیا۔ درد کی لہریں تو مسلسل اٹھ رہی تھیں مگر انہیں بھی رات بھر یہیں نہیں بیٹھے رہنا تھا، انہیں بھی ہمت کر کے اٹھنا تھا، سو بس اٹھے اور دائیں بائیں گردن گھما کر اس امید سے دیکھا کہ شاید کوئی سواری مل جائے جو انہیں ہاسپٹل پہنچا دے، مگر 2-4 منٹ کھڑا رہنے کے بعد کوئی امید نظر تو نہ آئی۔ ویسے بھی کب سے وہ یہاں اکیلے ہی تو موجود تھے، کوئی چیز چور کرتی پاس سے نہیں گزری تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اس سمت چل پڑے جہاں سے آئے تھے، مگر ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ کچھ خیال آتے ہی رکے اور پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، مگر وہ کسی کی موجودگی کا احساس پا کر تھوڑی نہ پلٹے تھے، وہ تو اپنی اس قیمتی متاع کو تکنے کے لیے رکے تھے جسے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا، جو اس ٹھہری ہوئی نہر کی گہرائیوں میں کہیں بہت نیچے جا چکی تھی۔ وہ موبائل ان کے قیمتی متاع ہی تو تھا جس میں ایزل کی بہت سی مسکراتی ہوئی تصاویر تھیں، جس میں اس کے ڈھیروں میسیجز تھے، خاص کر وہ آخری میسیجز اور آخری کال۔ ان کی گاڑی، ان کا والیٹ، کتنا کچھ قیمتی لٹ چکا تھا، مگر اس ایک موبائل کو کھو کر وہ خود کو بہت شکست خوردہ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آخری حسرت اور زخموں سے چور نگاہ اس پانی پہ ڈالی جو ان کی سب سے قیمتی چیز نگل چکا تھا، اور پھر چہرہ موڑے بلکہ پورا وجود موڑے تہی داماں سے آگے بڑھ گئے۔ اس وقت تو چکراتے سر اور زخمی بازو کے سبب چال میں بھی واضح لڑکھڑاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ سست روی سے چلتے وہ اس سنسان سڑک سے کوئی 20 منٹ بعد رنگینیوں میں ڈوبی سڑک تک پہنچے۔ یہاں ہر طرف گاڑیوں کی ریل پیل تھی، تیز تمتماتی لائٹوں کے سبب یکدم تو ان کی آنکھیں ہی چندھیا کر رہ گئیں۔ ویرانی، سنسانی اور خاموشی سے نکل کر ان کے قدم شور شرابے میں پڑے تو کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ انہوں نے بنا رکے برق رفتاری سے آگے بڑھتی گاڑیوں کو کنوتیت سے دیکھا اور پھر کنارے سے تھوڑا آگے بڑھ کر سڑک پر قدم جماتے ہوئے خون سے رگا دایا ہاتھ بازو سے ہٹا کر ہلاتے ہوئے
لفٹ مانگنے کی صحیح کی، مگر بے سود، کوئی جیسے انہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس وقت وہ خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہے تھے۔ جہاں انہیں جانا تھا وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور تو نہ تھی، مگر پیدل جاتے تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، اور لفٹ لے کر جاتے تو مشکل سے 10 منٹ، مگر کوئی ٹرانسپورٹ ان کے لیے رکنے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ ایک یاسیت بھری آہ خارج کرتے ایک طرف کو چلنے ہی لگے تھے کہ ایک رکشہ ان کے قریب آ کر رکا۔ ارے لالا، کدھر کو جانا ہے تم کو؟ وہ لگ بھگ انہی کی عمر کا مرد تھا اور سر قدرے جھکائے باہر کھڑے آغا فارس سے استفسار کر رہا تھا۔ تاجدار ہاسپٹل لے چلو۔ انہوں نے گویا اس آواز پہ، اس سوال پہ شکر ادا کیا۔ ارے بابا، تم تو زخمی ہے۔ وہ کوئی پٹھان تھا اور ان کے زخمی بازو پہ نظر پڑتے ہی فکر مندی سے بولا۔ تمہارا یہ حال کس نے کر دیا لالا؟ وہ تفکر سے سوال گو ہوا۔ ڈاکو تھے کوئی، لوٹ مار کر کے نکل گئے، انہوں نے درد سے بھنچے لہجے میں جواب دیا۔ ارے بابا ڈاکو، ارے لالا تم باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر بیٹھو، ہم تم کو لے کر جائے ہسپتال۔ وہ کوئی بہت ہی احساس مند پٹھان تھا، ان کی تکلیف پہ پریشان ہوتا بولا تو وہ جلدی سے اندر بیٹھ گئے۔ ایڈریس کا اسے پتہ تھا، تبھی تیز رفتاری سے رکشہ ان کی منزل تک پہنچانے کی صحیح کرنے لگا۔ اس روز کے بعد آج پھر سے آغا فارس سے بات کرنے کے بعد وہ بے حد ڈسٹرب ہو چکا تھا، اس لیے اس نے ہاسپٹل رکنے کی بجائے باہر کھلی فضا میں جا کر دماغ کو سکون دینا چاہا۔ یہاں وہ خود کو بے آرام اور بے چین محسوس کر رہا تھا۔ کھلی فضا میں سانسیں بھرنے سے شاید کچھ سکون میسر آ جاتا۔ وہ اٹھا، روم سے نکلا، کوریڈور پار کیا اور کاؤنٹر کے پاس سے گزرتا گلاس ڈور دھکیل کر ابھی باہر نکلا ہی تھا جب عجلت میں داخل ہوتے کسی شخص سے ٹکر ہو گئی۔ او ایم سوری، میں نے دیکھا۔ فارس تم؟ اس نے معذرت کرتے ہوئے سر اٹھا کر مقابل کو دیکھا تو چونکا، کیونکہ وہ آغا فارس تھے۔ خیریت تم دوبارہ؟ ارے یہ کیا ہوا تمہارے بازو پہ؟ ابھی وہ پورے لفظوں میں ان کے واپس آنے کا سبب بھی دریافت نہیں کر پایا تھا کہ ان کے زخمی بازو پہ نظر پڑی تو بے ساختہ بولا، گولی؟ واٹ گولی؟ ان کے مزید بتانے سے قبل ہی وہ لفظ گولی پہ بری طرح حیران ہوتا بولا، او مائی گاڈ فارس، تمہیں گولی لگی؟ مگر کیسے؟ وہ ضرورت سے زیادہ ان کے لیے پریشان ہوتا استفسار کرنے لگا۔ وہ 2 لٹیرے تھے جن سے ہاتھا پائی میں، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ، تم اندر آؤ، جلدی میں آؤ میرے ساتھ۔ تیسری بار پھر انہیں ٹوکتا، ان کے چند لفظوں پہ ہی ساری کہانی سمجھتا وہ انہیں لیے جلدی سے اندر چلا آیا۔ سسٹر، ان کا بلڈ کنٹرول کریں، بلکہ میں کر لیتا ہوں، آپ جائیں، ایک بوتل بلڈ کا انتظام کریں۔ فارس، تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اس نے ایمرجنسی وارڈ میں انہیں لاتے ہی نرس کو حکم دیا۔ نیگیٹو۔ او نیگیٹو۔ وہ بگڑے تنفس کے دوران بولے، اتنا خون بہہ چکا تھا کہ کمزوری کے سبب سانس لینے میں تھوڑی دشواری سی ہو رہی تھی۔ اوکے سسٹر، جلدی سے او نیگیٹو کا انتظام کریں، ہری اپ۔ اس کے جلدی مچانے پہ نرس فوراً باہر کو لپکی، جبکہ حارث ان کا خون روکنے کی کوشاں میں تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے سفید بیڈ پہ چت لیٹے، رخشندگی بھری چھت کو گھورتے، سوچوں کے ایک دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اپنے کہے الفاظ انہیں لمحہ لمحہ کسی ناک کی مانند ڈس رہے تھے۔ وہ خود پہ حیران تھے، اس قدر حیران کہ شاید اس حیرت کی حد متعین ہی نہ تھی۔ جب وہ خبیث صفت انسان ایزل کی تصویر پکڑے ہوس بھری نگاہوں سے اس کے مکھڑے کو تکتا، اسے ان کی بہن بنا گیا تو کیسے ان کے پورے وجود کے اندر آتش بھرا لاوا پھٹ پڑا تھا۔ بہن نہیں ہے وہ میری۔ انہیں اپنا شدت سے چلانا یاد آ گیا، نہ ہی یہ میری بہن ہے، نہ ہی میری ہے۔ دوبارہ یہ بکواس کی تو تجھے یہیں زندہ گاڑ دوں گا، یو بلڈی باسٹرڈ۔ اسے ہمیشہ سے میرا بیٹا کہتے رہنے کے باوجود اب وہ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکاری کیوں ہوئے، کیوں بھڑک اٹھے تھے؟ ہاں ہاں، محبوبہ ہے میری، جان ہے میری، میری زندگی، میرا سکون، میری محبت، میرا سب کچھ ہے وہ۔ سنا تم نے؟ میرا سب کچھ ہے وہ۔ محبوبہ؟ زخمی وجود لیا اپنے اطراف کے ماحول سے بیگانہ اس شخص کے منہ سے تحیر سے بھرپور لفظ خارج ہوا۔ نہیں مم، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ میری محبوبہ نہیں ہو سکتی، وہ میری محبت نہیں۔ بھلا کیسے ہو سکتی ہے مجھے اس سے محبت؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے بے ربط سے جملے بڑبڑاتے گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتی تمہیں اس سے محبت؟ کیا وہ انسان نہیں، کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یا کسی دوسرے پلانٹ سے آئی ہے جو اس سے محبت ممکن نہیں؟ ان کا دل ان کی مخالفت میں بول اٹھا تھا۔ ہاں، نہیں ہے ممکن، ایسا ممکن نہیں، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ انہیں تو خود پہ حیرت ہو رہی تھی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کیا تھا وہ سب جو تم نے ان لوگوں سے کہا؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ ہاں، وہ سب جھوٹ تھا۔ پاگل ہو گیا تھا میں جو ایسا کہہ دیا، دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا، ورنہ میں اس سے محبت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہوں، جس کو میں خواب میں بھی ایسی نظروں سے نہیں دیکھ سکتا؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں اپنی چھٹکی کے لیے محبوبہ کا لفظ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ وہ خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ دل ان سے اقرار کروانے کو پرزور تھا، جبکہ دماغ دل کی ہر بات کی نفی کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ خود کو دھوکہ مت دو، مت سپرد کرو خود کو اس فریب کے۔ جو بھی ڈر خوف ہے وہ نکال دو دل سے، شاید وہی تمہیں اقرار کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔
دل انہیں ملامت کرنے کے بعد ہمدردی لیے سمجھانے لگا، کوئی خوف نہیں ہے، میں کسی خوف کے شکنجے میں نہیں ہوں۔ سنا تم نے؟ اور کیسا اقرار؟ کون سا اقرار؟ کہا نا کہ وہ سب بے ساختہ تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے وہ سب کیوں کہہ دیا، مگر مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر شدت سے سر کو نفی میں جنبش دیتے اسے سختی سے تھام گئے۔ سر پھٹنے لگا تھا ان سوچوں سے، دل کے سوالوں سے، اپنے جوابوں سے۔ دل و دماغ کی آپس کی کشمکش میں گھری اس جنگ سے شدت سے پھٹ جانے کو تھا۔ ان کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھیں، کن پٹیوں سے خون ٹکریں مار مار کر باہر نکلنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کن پٹیوں کو اتنی سختی سے تھام گئے گویا ان کا سارا نظام درہم برہم کرنے والے ہوں۔ بے ساختگی میں ہی تو دل کی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ اقرار محبت ہی کیا جو سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کیا جائے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، چپ کر جاؤ، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ انہیں لگ رہا تھا کہ گولی سے تو نہیں مگر دل کی ان باتوں کے ہاتھوں ضرور وہ جان سے جائیں گے، کیونکہ مزید اس کی ایسی باتوں سے ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ بھی سکتی تھیں، مگر وہ باز نہ آیا۔ کیوں چپ کر جاؤں؟ میں تو چلا چلا کر کہوں گا کہ تم بھی مرض عشق میں گرفتار ہو چکے ہو اور بری طرح ہو چکے ہو۔ مان لو فارز، ارے مان لو اس چھٹکی سے تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ ہاں تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی۔ سوچو سوچو کتنی خوبصورت محبت ہے یہ، سوچو اور مان لو نا پلیز۔ وہ تڑپ کر التجا گو ہوا جبکہ یہاں آغا فارز کا ٹیمپر شارٹ ہوا۔ میں نے کہا چپ کر جاؤ، بند کرو اپنی بکواس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے ایک دم سے اٹھ بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی مانند اپنا سر دبانے لگے۔ فارز کیا ہوا تمہیں؟ حارث جو گلوز پہنے انجیکشن لیے انہی کی طرف آ رہا تھا، انہیں اچانک سے بری طرح چلا کر بیٹھتا اور پھر سر دباتا دیکھ تشویش سے پوچھنے لگا۔ انہیں خون کی بوتل لگ چکی تھی، قطرہ قطرہ خون ان کے اندر جمع ہو رہا تھا۔ یہ کس چیز کا انجیکشن ہے؟ اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں پکڑا انجیکشن دیکھ کر انہوں نے بے چینی سے بھرپور مگر عجیب سے انداز میں استفسار کیا۔ اس کے ذریعے سن کرنے لگا ہوں بازو کے زخمی حصے کو۔ حارث نے انجیکشن کی نیڈل ماسک کے قریب لے جاتے ہوئے بتایا۔ نہیں سن مت کرو۔ انہوں نے فوراً سے قبل اسے روکنا چاہا۔ کیوں؟ سن نہیں کروں تو کیا ایسے ہی گولی نکال دوں؟ پہلے ہی در سے کرا رہے ہو۔ ماسک کو چھوتا انجیکشن ان کے روکنے کے سبب وہیں ٹھہرا۔ مجھے بے ہوش کر دو حارث۔ لہجے میں لاچارگی ہی لاچارگی تھی۔ اس کے کیوں کا جواب کافی غیر متوقع تھا۔ واٹ؟ کس خوشی میں کر دوں بے ہوش؟ تم کوئی چھوٹے بچے ہو کیا جو گولی نکلتا بھی نہیں دیکھ سکتے؟ چھوٹا بچہ بھی ہوتا تو بھی اس گولی یا درد کی پرواہ نہ کرتا۔ تو پھر یہ انجیکشن لگانے کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھو فارز، ایسا کوئی پیشنٹ بے ہوشی کی حالت میں آئے تو وہ الگ بات ہے، مگر جب وہ بے ہوش میں ہو تو ہم اس کی کنڈیشن کو مد نظر رکھ کر اسے بے ہوش کرتے ہیں، کیونکہ اکثر بے ہوش کر دینا بھی بہت رسکی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے تم میرا اور اپنا وقت برباد نہیں کرو، مجھے جلد از جلد گولی نکالنے دو۔ حارث تیزی سے بولتا انہیں سمجھانے لگا مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ تو لے لو رسک، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ ہٹیلے پن سے گویا ہوئے جبکہ حارث ان کی بار بار کی ایک ہی بات پہ بہت حیران تھا کہ آخر اتنا زور کیوں دے رہا ہے یہ اس بات پر۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے فارث کہ مجھے کچھ نہیں سمجھنا؟ میں کچھ وقت کے لیے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا چاہتا ہوں، پلیز حارث پلیز۔ وہ اسے ترشی سے ٹوکتے آخر میں التجا سے بھرپور لہجے میں بولے تو گویا حارث نے ہار مانتے ہوئے ایک طویل سانس کھینچی۔ سسٹر انجیکشن بھریں فوراً۔ اس نے سسٹر کو حکم جاری کرتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلانے کا بھی کہا۔ وہ کب سے ٹیرس پہ کھڑی تھی، نظریں پچھلے 1 گھنٹے سے سڑک پہ برابر والے گھر کی راہ پہ ٹکی ہوئی تھیں جہاں اس شخص کے آنے کی امید تھی، مگر ابھی تک ان آنکھوں کی جوت بجھی ہی تھی۔ اعجاز کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ عجلت میں وہ اپنا موبائل بھی گھر بھول گئے تھے، ورنہ وہ اس وقت انہیں کالز پہ کالز کرنے میں مصروف ہوتی۔ گھنٹہ پار ہوا تو اسے اعجاز تنہا ہی گھر لوٹتے دکھائی دیے۔ انہیں سر جھکائے اکیلا واپس آتا دیکھ ایزل کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو لکیر کی صورت میں گال سے ہوتا اسے قدموں کے آس پاس جا گرا۔ جہاں اتنے قیمتی آنسو وہ بے مول کر چکی تھی وہاں ایک اور سہی۔ وہ انہیں دیکھ کر بھاگی نہیں، انہیں آواز دے کر کچھ نہ پوچھا، کیونکہ ان کا اکیلے لوٹنا اور پریشانی سے جھکا ہوا سر اسے بتلانے کو کافی تھا کہ وہ مایوس ہی لوٹے ہیں۔ وہ ریلنگ سے ہٹی، درد سے بے حال پاؤں لیے کمرے میں آئی اور دھڑم سے اوندھے منہ بیڈ پر گر کر بیڈ شیٹ میں منہ دیے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے بے ہوش پڑے اس وجود میں اب ہلکی ہلکی جنبش شروع ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے وائبریٹ کیے اور بند آنکھوں کے پپوٹوں میں کپکپاہٹ پیدا ہوئی۔ بھاری ہوتی پلکوں کی جھاڑ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھولی تو منظر ایک دم سے دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا، مگر دھندلاتی بصارت پھر لمحہ لمحہ صاف ہوتی گئی۔ منظر صاف ہوا تو انہوں نے خود کو ہاسپٹل کے بستر پہ لیٹا پایا۔ ایک دم سے تو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں، مگر پھر دماغ پہ زور ڈالا تو دھیرے دھیرے سب یاد آتا گیا۔ ایک ایک کر کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔
ان کا حارث سے مل کر سنسان سڑک سے واپس جانا، ایزل سے بات ہونا، لٹیروں سے ٹاکرا ہونا، مار کٹائی ہاتھا پائی میں چلنے والی گولی، اور ان کا دقتیں اٹھاتے ہوئے یہاں پہنچنا، سبھی تو یاد آ گیا۔ حارث نے انہیں ہلکا پھلکا سا انجیکشن دیا تھا، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ مقدار، تبھی وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر واپس ہوش میں آ چکے تھے، اور انہیں ہوش میں آتا دیکھ حارث جو وہیں صوفے پہ براجمان تھا اٹھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ شکر ہے جتنا وقت مقرر کیا اسی میں ہوش آ گئی۔ انہوں نے چونکہ کچھ وقت کی بے ہوشی مانگی تھی تو حارث نے بھی صرف 2 گھنٹے ہی عنایت کر کے گویا احسان کیا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ وہ ایک ہاتھ بیڈ پہ ان کے سرہانے کے قریب رکھے تھوڑا جھک کر کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ اب بہتر ہوں، انہوں نے ہنکارا بھرتے ہوئے اس کی جانب نظریں گھما کر جواب دیا۔ سر جو تب پھٹ رہا تھا اب واقعی ٹھیک تھا، مگر کچھ بھاری ضرور تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ حارث جو آغا فارس کی جانب گہری سوچ بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ان کے یوں اچانک ہی سوال کرنے پہ چونکا۔ سوچ رہا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط؟ جو سوچ رہا ہوں کیا واقعی ویسا ہی ہے؟ اور یہ میں پچھلے 15 منٹ سے سوچ رہا ہوں۔ وہ ان کی جانب اسی پرسوچ سے انداز میں دیکھتا بولا، مگر اس کی ان نگاہوں میں کچھ عجیب سا بھی تھا جو آغا فارس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جھنجھلاہٹ سے گویا ہوئے اور اٹھنے کی صحیح کی۔ سمجھ تو میری بھی نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے تمہاری زندگی میں، تمہارے دل و دماغ میں، چاہ کیا رہے ہو تم؟ سب سمجھنے کی تب سے کوشش ہی تو کر رہا ہوں۔ اس نے انہیں ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اٹھنے سے روکتے ہوئے کہا، جبکہ آغا فارس کے تو اب بھی پلے کچھ نہ پڑا۔ اتنی لپٹی ہوئی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بولو۔ وہ تیوری پہ نہ سمجھی کے بل لیے بولے اور اس کے روکنے پہ اٹھنے کی کوشش ترک کر دی۔ ایسا ہے تو پھر بولے دیتا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں ایزل سے محبت ہے؟ سوال سراسر غیر متوقع تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حارث یہ کہنا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اس کا سوال تو ہتھوڑے کی مانند ان کے دماغ پہ لگا۔ واٹ ربش! وہ ترشی سے بولے۔ اٹس ناٹ ربش، یو سیڈ دس۔ حارث پرسکون رہا۔ واٹ ڈڈ آئی سے؟ وہ بے صبرے پن سے سوال گو ہوئے۔ یہی کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ شانے اچکاتا بولا۔ بکواس کر رہے ہو تم، میں ایسا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھے اور اس کی کالر پکڑ کر اس پہ چلا اٹھے، مگر زخمی بازو میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اسٹچز لگے ہیں، بازو کو ہلاؤ مت۔ حارث نے ان کا بازو بہت نرمی سے ہٹاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بات کرو جو ہو رہی ہے۔ انہیں اسٹچز کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو تم کہہ رہے تھے۔ تم بے ہوشی میں یہ سب بڑبڑا رہے تھے۔ حارث نے انکشاف کیا۔ نہیں، میں بے ہوشی میں بھی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، بالکل نہیں کہہ سکتا۔ وہ سختی سے سر دائیں بائیں ہلاتے لبوں پہ زور دیتے بولے۔ وہ جو ہوش میں ہر پل انکاری تھے وہ بے ہوشی میں اقرار کیسے کر لیتے بھلا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حارث پیچھے ہٹا کہ یہ سن کے مبادن اس پہ دوبارہ حملہ نہ ہو جائے۔ واٹ دا ہیل از دس؟ آر یو جوکنگ ود می؟ وہ بھنچے لہجے میں چلائے اور واقعی پھر سے اس کا گریبان تھام لیتے اگر جو وہ بالکل پاس کھڑا ہوتا، مگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے پہلے ہی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ مذاق تو تم کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ۔ وہ تعصب بھری نگاہوں سے مانا تم نے ایسا نہیں کہا، مگر سوچو میرے دماغ میں یہ سوال کیوں اٹھا جو تم سے کیا؟ سوچو۔ وہ انہیں سوچ میں ڈالتا خود سٹول گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے بے ہوشی میں یہ نہیں مگر کچھ اور ضرور کہا ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ مجھے بتاؤ حارث، کیا سنا ہے تم نے؟ اس کی بات میں چھپا مطلب سمجھتے اس سے استفسار کرتے، اس کی ہاں نہ سنے بنا ہی وہ یقین سے پوچھ بیٹھے کہ اس نے کیا سنا ہے، کیونکہ جان گئے تھے اگر حارث نے ایزل کو لے کر اتنا بڑا سوال کیا ہے تو ضرور انہوں نے کچھ تو بولا ہے اس کے بارے میں۔ تم کسی سے چلا کر کہہ رہے تھے کہ وہ تمہاری بہن نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی بھی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ تمہاری زندگی ہے۔ حارث نے بنا تغیر کے ایک ایک لفظ ان کے سامنے دہرا دیا تو وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھے گئے۔ اوہ خدایا! بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا، مگر اتنی مدھم آواز میں جو خود تک ہی محدود رہی۔ وہ ایسا کیسے بول سکتے تھے؟ وہ کیسے اپنے حواسوں کو بے ہوشی کی حالت میں اتنا آزاد کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ کیسے ان پہ کنٹرول کھو سکتے تھے؟ ان کی نظر میں جو بھی ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کیوں انہوں نے حارث کے آگے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کی منت کی؟ وہ اس وقت اپنی اس گزارش پہ جتنا پچھتا سکتے تھے پچھتا گئے۔ ابھی تو ان کے منہ سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوئے تھے جن میں وہ اسے اپنی جان، اپنی محبت اور اپنا سب کچھ کہہ رہے تھے، کیونکہ اگر یہ ان کے لب ادا کر دیتے تو حارث کے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی نہ بچتی۔ اسے اسی وقت سمجھ آ جاتا کہ آغا فارس کو ایزل سے محبت ہے، مگر جسے سمجھ آنی چاہیے تھی اسے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تم نے کہا وہ تمہاری بہن نہیں، بیٹی نہیں، تو پھر آخر تمہاری ہے کون؟ تم نے کہا وہ تمہاری زندگی ہے،
اور زندگی سے تو پھر سبھی کو محبت ہوتی ہے، تو کیا وہ تمہاری محبت؟ حارث ان کے تیور دیکھتا دانستہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ وہ اس کی جانب سے رخ پھیرے واقعی سوچ میں گھر گئے کہ آخر یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود پہ اختیار کھو کر وہ الفاظ زبان سے کیوں ادا کرنے لگے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے اس سے محبت ہے، شروع سے ہے، مگر اس محبت کو تم غلط نظر سے مت دیکھو حارث۔ وہ اس سے محبت کا اقرار کر رہے تھے، مگر جو اقرار ایزل کو چاہیے تھا وہ یہ تو ہرگز نہیں تھا۔ میں کہاں دیکھ رہا ہوں غلط نظر سے؟ ہاں البتہ اچھی نظر سے ضرور دیکھ رہا ہوں، وہ بولا تو آغا فارس نے ناسمجھی بھرے تاثرات لیے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں ایزل سے شروع سے محبت ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر یہاں بات اس محبت کی ہو رہی ہے جو معجزہ بن کر دل کے دروازے پہ دستک دیے بنا چپکے سے اس کے اندر ڈیرا جما لیتی ہے، اور اس محبت کا اظہار کرنا کبھی کبھی تو بہت آسان رہتا ہے اور کبھی کبھی بے حد مشکل۔ اس نے اسٹول تھوڑا آگے کو کھسکایا اور ان کے قریب ہوا۔ دیکھو فارس، کبھی کبھی باقاعدہ اقرار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے چند اشارے، چند الفاظ اور صرف ایک عمل یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہمیں کس سے محبت ہے اور کتنی محبت ہے۔ اور تمہارے وہ الفاظ اور انہیں ادا کرنے کا شدت بھرا انداز ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی انہیں دماغ سے نہیں نکال پاؤں گا۔ تم نے تو ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا، ہمیشہ اس سے ایسا محبت بھرا رویہ رکھا جیسے کوئی باپ اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے رکھتا ہے۔ انفیکٹ میں خود یہ سب دیکھتا آیا، تو پھر آخر ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا کہ تم ان رشتوں سے مکر گئے، وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ کہ اگر کوئی بارہا تمہارے ساتھ اس کے رشتے جوڑے تو تم اسے جان سے مار ڈالو؟ کتنا صحیح اندازہ لگایا تھا حارث نے۔ وہ جان سے مارنے پہ ہی تو تل گئے تھے اس آدمی کو جس نے ایزل کو ان کی بہن و بیٹی بولا تھا۔ تم مجھے کچھ بتاؤ یا نہ بتاؤ، مگر کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ جس کے بعد تمہارا دل اس لڑکی کے لیے اکثر بدل گیا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ لب بستہ تحیر زدہ سے اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھے گئے۔ دل و دماغ اس کی باتوں پہ سوچ میں جکڑا جا چکا تھا کہ کیا واقعی ان کا دل ایزل کے لیے بدل گیا ہے؟ کیا واقعی احساسات تبدیل ہو رہے ہیں اس لڑکی کے لیے؟ یہ تو میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ تم کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتے ہو، مگر اب یہ بھی جان گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ مزید گویا ہوا، جبکہ آغا فارس کی سوچیں بھی مزید گہری ہوئیں۔ کیا واقعی مجھے ایزل سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ کھوئی سی کیفیت میں بڑبڑائے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دنیا میں کسی بھی لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے، مگر وہ ایزل نہیں ہو سکتی حارث۔ میں بھلا اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں جس کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا بھی مجھے گناہ لگتا رہا؟ وہ شدید مضطرب بھرے انداز میں اس سے سوال گو ہوئے۔ انہیں اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس وقت حارث سے بات کرنا بہت ضروری محسوس ہوا۔ وہ اپنے دل کی کیفیات کو اس کے لفظوں کے ذریعے سمجھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے دل و دماغ کے آگے کھڑی ناسمجھی کی دیوار توڑنا چاہتے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتی فارس؟ نہ وہ تمہاری بہن ہے اور نہ ہی تمہاری بیٹی جو تم اس کے متعلق ایسا سوچنے کو گناہ سمجھتے رہے۔ نہ محرم ہے وہ تمہارے لیے۔ حارث کے لفظوں نے ان کے وجود کو جیسے ایک دم سے جھنجھوڑا تھا۔ تمہاری حیرت بجا ہے کیونکہ تمہارے دل کی دنیا شاید اچانک سے بدل گئی۔ تم نے جو سوچا نہ کبھی وہ ہو گیا، مگر جانتے ہو میں حیران کیوں نہیں؟ اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر وہ خاموش رہے۔ ہاں مگر جاننا ضرور چاہتے تھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محبتوں میں عمر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ عمر محبت کی شرط نہ کبھی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تمہیں خود سے ڈبل عمر کی عورت سے بھی محبت ہو جاتی تو میرا یہی رد عمل ہوتا۔ انفیکٹ تب شاید میں ضرور حیرت زدہ ہوتا، مگر اب بالکل نہیں ہوں۔ ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع سے جسے سب سے زیادہ محبت دیتے آئے ہوں اس سے محبت کی نوعیت کب بدل جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ احساس تو تب ہوتا ہے جب کوئی ہمارے بدلے انداز ہمیں بتلاتا ہے، مگر احساس ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ بے یقین سے رہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور تم بھی ان لوگوں میں سے ہی ہو جو ایسی محبت کو ناممکنات میں سے سمجھ لیتے ہیں۔ مگر میری جان یہ ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ حارث ان کی بند عقل کے تالے کھولنے کی کوشاں میں تھا، جبکہ اس کی بولی انہیں کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ ہاں بالکل، یہ تو اس کے دل کی آواز تھی۔ ان کا دل بھی تو اکثر انہیں ایسے ہی سمجھاتا تھا، اور اس روز کتنا چیختا چلاتا رہا، مگر جواباً انہوں نے بھی چیخ کر اسے چپ کروا دیا۔ کتنا کہتا رہا کہ مان جاؤ کہ تمہیں اس سے محبت ہے، مگر وہ مانے ہی نہ، اور ابھی بھی تو ایک محض چھوٹی سی ہاں لبوں سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا حارث۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سوچیں مجھے پاگل کر کے رکھ دیں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس سے محبت ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو یہ محبت مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ میری حالت دیکھو، کیا تمہیں نہیں لگ رہا کہ میں ابھی سے پاگل پن کا شکار ہوتا جا رہا ہوں؟ میرا دماغ پھٹ جائے گا حارث، تمہاری اور ماما کی باتیں سوچ کر۔ وہ بھی یہی کہتی ہیں، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آنٹی بھی جانتی ہیں اس بارے میں؟ لفظ پہ وہ ٹھٹکا اور بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور پھر ایک ایک کر کے اپنی ماں کی ساری باتیں اس کے سامنے دہراتے گئے۔ ایک میرا دل ہے جو مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا۔
ہر وقت میری مخالفت میں رطب اللسان رہتا ہے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں، دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہوں. اس لڑکی نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا ہے. میں کیا کروں حارث، کیا کروں آخر؟ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند اس کے سامنے ٹوٹ گئے، بکھر گئے. 2 دن سے ماں کی باتیں اور دل کی ملامتیں انہیں کہیں چین نہیں لینے دے رہی تھیں. 2 دن سے ہی وہ نیند کی گولیوں کا سہارا لے رہے تھے، ورنہ شاید اب تک لازمی دماغ کا کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ محبت واقعی انہیں ناکارہ کر چکی ہوتی. ان کی حالت دیکھ کر حارث کو بھی ان پہ ترس آیا. وہ ترہم بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتا اٹھا اور ان کے بیڈ پہ روبرو بیٹھ کر ان کے شانے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتا بولا، ریلیکس، مت ڈالو دماغ پہ اتنا بوجھ، مت سوچو ابھی اس بارے میں اتنا. ابھی تم بس اپنے زخم پہ دھیان دو، پھر اس بارے میں بھی سوچ لینا، مگر سوچنا ضرور. وہ اس بارے میں ابھی مزید بات کرنا چاہتا تھا مگر ان کی حالت کے پیش نظر چپ رہ گیا. بس مجھے ایک سوال کا سچ سچ جواب دو. کیا ایزل بھی تم سے، اسی نے تو تمہارے دوست کا یہ حال کیا ہے؟ اسی نے تو مجھے سوچوں کے دلدل میں جھونک کر میری راتوں کی نیند اور دن کا چین سب برباد کر ڈالا ہے. اچھی خاصی زندگی جی رہا تھا مگر اس نے مجھ پہ اتنا بڑا انکشاف کر کے ساری خوشیاں، سارا سکون تہس نہس کر ڈالا. میری زندگی کو اس کی دیوانگی بھری محبت نے عجیب دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. اگر دیکھوں تو وہ پیچھے دیکھوں تو وہ دائیں بائیں جہاں بھی دیکھوں بس وہی نظر آتی ہے، مگر کسی بھی سمت قدم نہیں اٹھا پا رہا. بیچ منجتار میں لا چھوڑا ہے کہ ذرا سا قدم اٹھاؤں گا تو قدم جیسے لڑکھڑا پڑیں گے اور میرا وجود گہرے پانی کی نظر ہو کر رہ جائے گا. پچھلے 1 مہینے سے عجیب کشمکش میں گھرا ہوا ہوں جس سے نکل بھی نہیں پا رہا، چاہے جتنا بھی زور لگا لوں. خود کو بے بسی کی انتہاؤں پہ محسوس کر رہا ہوں، حد درجہ بے بس، اتنا کہ شاید ہی کبھی کسی نے خود کو اتنا بے بس پایا ہو. وہ سختی سے بال ایک ہاتھ سے دبوچنے لگے تو حارث نے ہی ان کے بالوں کو اس گرفت سے آزاد کروایا. خود کو تکلیف دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا فارس، تم مجھے کہہ رہے تھے نا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ قصوروار تم خود ہو، میں نہیں، بلکہ تم 4 زندگیاں برباد کر رہے ہو، ایک میری، ایک انم کی اور سب سے بڑھ کر اپنی اور ایزل کی. یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جانتا ہوں کہ میں نے ہی کہا تھا کہ میں انم کا ایک بار اور رشتہ ٹوٹنے کے حق میں نہیں ہوں، مگر تب میں تمہاری اور ایزل کی محبت سے یکسر ناواقف تھا. یہ بھی تو سوچو، جب کبھی اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر اس کی بہن سے محبت کرتا ہے، نہ صرف شوہر بلکہ بہن بھی اتنی ہی محبت کرتی ہے، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ شاید وہ خود کو ہی قصوروار گرداننے لگے کہ وہ اس محبت کو کیوں پہچان نہ پائی، شاید وہ اس قصور پہ خود کو کبھی معاف نہ کر پائے. تم نے کہا ایزل تم سے دیوانگی بھری محبت کرتی ہے، سوچو اس پہ کیا گزرے گی جب تم اسی کی بہن کا عروسی لباس میں ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے جاؤ گے. سوچو وہ رات کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی اس کے لیے. اس رات اس کی سانسیں تو چلیں گی مگر وہ شمار مردوں میں ہوگی. اس کے ساتھ تو غلط کرو گے ہی، انم کے ساتھ ہی اس رات ممکن ہے ناانصافی کر ڈالو. ہو سکتا ہے تم اس کا وہ حق ادا ہی نہ کر پاؤ. تو سوچو فارز، وہ رات اس لڑکی سمیت ہم تینوں پہ کتنی بڑی قیامت لائے گی. سبھی ادھورے رہ جائیں گے. میری تو چھوڑو، میں تو قبول کرنے کی کوشش کر ہی رہا ہوں. تم بھی ضبط کے بند باندھ لو گے اور انم چپی اختیار کر کے تمہاری ساری ناانصافیاں جھیلتی جائے گی کہ وہ ایک میچورڈ لڑکی ہے. مگر اس لڑکی کا کیا جس نے عمر کے اس حصے میں قدم رکھے ہیں جہاں جذباتیت میں انسان کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے؟ اس کی جنونی محبت نے اسے تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تو کیا کرو گے فارس؟ رہ لو گے اس کے بنا؟ کیا معاف کر پاؤ گے کبھی خود کو؟ بولو، سہ لو گے اس کی جدائی؟ بولو. وہ ان کے داہنے ہاتھ کو جھنجھوڑتا بولا تو وہ یکدم دھاڑ اٹھے. او شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ حارث، ڈونٹ سے دس اگین. دوبارہ ایسی بات ہرگز مت کرنا ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا. وہ چلا اٹھے تھے ایزل کے چھن جانے والی بات پہ، اندر ہی اندر دہل اٹھے تھے. کچھ نہیں ہوگا ایزل کو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، بچی نہیں ہے وہ. اینڈ یو نو واٹ، انم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے وہ. آخری جملے پہ ان کا لہجہ کاٹدار ہوا تو حارث طنزیہ سی ہنسی ہنسا. اوکے، سمجھ گیا کہ وہ بہت سمجھدار ہے جو اس نے اپنی محبت کا تمہارے سامنے اظہار کر ڈالا، اور ایک تم کم عقل ہو جو میرے سامنے اقرار تک نہیں کر پا رہے. لہجہ خاصا بسیلا تھا جو تیر کی مانند ان کے دل میں پیوست ہوا. جس دن اس محبت کا اقرار بنا کسی کے کہے میرے لبوں سے ادا ہو گیا نا حارث، اس روز نہ صرف چلا کر اظہار کروں گا بلکہ ایزل کو اپنانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. مگر میں نہیں جانتا کہ وہ دن کب آئے گا. وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بلکہ کچھ جتا کر بولے، مگر آخری جملہ ادا کرتے لہجہ افسردگی میں ڈھلا تھا. تو پھر میری دعا ہے کہ وہ دن جلد از جلد آ جائے، کیونکہ اگر تم ایک انچاہے رشتے میں بندھ گئے تو ایزل کو اپنانے کا یہ دعویٰ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اپنے لفظوں سے وہ بھی جتا گیا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے بھی نہ کریں جو بعد میں پورے نہ ہو سکیں. لیو دس ٹاپک. وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں.
کیونکہ فی الحال 1 سال تک وہ شادی نہیں کریں گے۔ یہ بات وہ 2 ٹوک انداز میں شائستہ کو بتا چکے تھے اور یہ 1 سال کا عرصہ انہیں خود کو سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ اوکے، چھوڑ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بات ختم کرنے کی رضامندی دی۔ اب اٹھو، تمہیں بھی گھر چھوڑ دوں۔ اس نے انہیں اٹھانا چاہا مگر انہوں نے روک دیا۔ میں خود اٹھ سکتا ہوں، ٹانگیں سلامت ہیں میری۔ وہ نخوبت سے گویا ہوئے۔ نخرے اور ڈھیٹ پن تو خدا کی ذات نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے تم میں، وہ جل کر بولا۔ ڈھیٹ تو وہ واقعی تھے جو ابھی تک اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ایزل کے لیے واقعی ان کے جذبات بدل چکے ہیں۔ میری جیکٹ پہن لو، باہر بہت ٹھنڈ ہے، بلکہ میں خود پہنا دیتا ہوں، اور پلیز اب کوئی فضول بکواس مت جھاڑنا۔ حارث نے انہیں منہ کھولتا دیکھ بولنے سے قبل ہی چپ کروا دیا۔ ان کی اپنی شرٹ اور کوٹ تو گولی لگنے کے سبب بازو سے پھٹ چکا تھا اور خون آلود ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہاسپٹل کی شرٹ میں ملبوس تھے، مگر حارث کے جیکٹ پہنانے کے سبب وہ شرٹ مکمل طور پہ چھپ گئی۔ آ جاؤ، اس نے آنے کا کہا تو وہ بازو تھامے خاموشی سے چل پڑے کہ جس حال میں یہاں آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ تبھی اس کی ڈراپ والی آفر کو بنا نخرے دکھائے قبول کر لیا۔ آپ کہاں چلے گئے ہیں آغا؟ پلیز واپس آ جائیں، مت ستائیں، مت تڑپائیں مجھے۔ وہ پھر سے ٹیرس پہ چلی آئی تھی، ریلنگ سے پشت ٹکائے آسمان کی جانب چہرہ کیے تاحد نگاہ دکھائی دیتے ستاروں کو دیکھتی وہ بکھرے بکھرے سے لہجے میں بولی۔ اس وقت جو اس کا حال تھا آغا فارس دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ تڑپ اٹھتے۔ اور کتنا امتحان لے گا وقت، کیوں مجھے میرے آغا واپس نہیں لوٹا دیتا، کیوں انہیں صحیح سلامت واپس نہیں بھیج رہا؟ ایک بار، بس ایک بار آغا جانا آپ واپس آ جائیں، پھر میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آ جائیں نا پلیز، وہ سسکتی ہوئی بولی اور آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھوں کی پشت سے رگڑتی ریلنگ سے الگ ہوئی اور وہاں پڑی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گئی۔ مگر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ باہر کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ گاڑی ان کی نہ تھی مگر پھر بھی وہ بے چین ہوتی اٹھی اور ریلنگ سے لپک کر آگے ہوئی۔ گاڑی تو برابر والے گھر کے دروازے کے آگے ہی رکی تھی مگر آغا فارس کی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بس گاڑی کو تک رہی تھی جب ڈرائیونگ سائڈ سے دروازہ کھول کر حارث باہر نکلا۔ او، تو یہ حارث بھائی ہیں؟ وہ مایوس ہوتی اتری ہوئی صورت لیے پیچھے ہٹنے کو تھی جب حارث گھومتا ہوا دوسری طرف آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر کسی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ پلٹنے کو تھی جب باہر نکلنے والے شخص کو دیکھ کر وہی منجمد ہو گئی۔ آغا! بے ساختہ منہ سے یہ نام نکلا۔ انہیں دیکھ کر اس ایزل کی جان میں جان آئی، گویا تب سے اٹکی ہوئی سانسیں تھیں جو اب بحال ہوئیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لبوں سے شکرانے کے کلمات ادا کرتے بے اختیار اس کی آنکھوں سے بھی شکرانے کے آنسو جاری ہوئے۔ وہ جتنا شکر کرتی کم تھا کیونکہ اس لڑکی کی تو جیسے زندگی لوٹ آئی تھی۔ اس نے جو ذرا بھر کو نظریں ہٹائی تھیں دوبارہ ان پہ ڈالیں تو جب وہ مکمل باہر نکل کر حارث کا ہاتھ چھوڑے وہی ہاتھ اپنے زخم پہ رکھے گئے تو ایزل کا دل دہل کر باہر آنے کو لگا۔ یہ آقا کو کیا ہوا؟ اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، مزید آنکھیں پٹ پٹا کر دیکھنا چاہا۔ ریلنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت یک لخت مضبوط ہوئی تھی کیونکہ ان کے چہرے پہ ابھرے تکلیف کے آثار وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ تکلیف میں تھے، انہیں چوٹ پہنچی تھی، یہ اسے واضح معلوم ہو رہا تھا، مگر کیا تکلیف پہنچی اور کیسے پہنچی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ حارث انہیں لیے آگے بڑھنے کو تھا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر شاید یہ کہا کہ وہ بنا کسی سہارے کے چل سکتے ہیں، تب بھی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک طرف پورچ تھا تو دوسری طرف لان، اور وہ ان دونوں کے بیچ بنا اندرونی دروازے تک جاتا سڑک کی مانند بنا راستہ عبور کرتے لاؤنج کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ پار کیا تو ایزل جو بنا پلکے جھپکے دھندلی بصارت کو شفاف کیے انہیں کو تکے جا رہی تھی، ان کے نگاہوں سے اوجھل ہونے پہ الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی۔ مسٹر ارحم، مارک آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ ارحم اسٹڈی روم میں بیٹھا اسٹڈی ٹیبل پہ لیپ ٹاپ دھرے اسکرین میں نظریں جمائے دھڑا دھڑ کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہا تھا جب اس کا فون بج اٹھا۔ کال جہاں سے آ رہی تھی وہ نام دیکھ کر وہ چونکا۔ وائی آر دے کالنگ می؟ وہ الجھا اور کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا مگر دوسری طرف موجود شخص کا سوال سن کر اس کے ماتھے پہ بیزاریت بھری شکنیں ابھریں۔ وائی ہی وانٹس ٹو ٹاک ود می؟ اسی بیزاریت کے ساتھ اس نے استفسار کیا۔ میں نہیں جانتا، یہ آپ خود ہی پوچھ لیں۔ 2 دن سے پریشان کر رکھا ہے کہ ارحم سے بات کرواؤ۔ دوسری طرف موجود شخص بھی بیزار ہی تھا۔ اوکے کرواؤ۔ اس نے حامی بھری تو چند لمحے بعد ہی اسپیکر سے کسی اور کی آواز سنائی دی۔ بڑے آدمی ہو تم تو، تم سے ایک ذرا سی فون کال پہ بات کرنے کے لیے 2 دن تک ترلے لینے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر مراد بھر آتی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسپینش میں بول رہا تھا اور ارحم کو بھی اچھی خاصی اسپینش آتی تھی، تب بھی ایک ایک حرف بآسانی اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ مجھ سے جو بات کرنی ہے وہ کرو، فضولیات سننے کو میرے پاس وقت نہیں۔ جواباً ارحم کرخت لہجے میں بولا۔ تو پھر سنو، مجھے یہاں سے نکالو ابھی کے ابھی، میں مزید یہاں نہیں سڑ سکتا۔ وہ منت کرنے کے بجائے روب جھاڑتا بولا۔ ہاں کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ارحم واقعتاً ہنس پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو اب، میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اس نے بھی اپنے الفاظ دہرا دیے۔
اس جہنم میں تمہیں ساری زندگی سڑنا ہے ماک. یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہوئی بھی تو تمہاری موت کے ساتھ ہی ہوگی. وہ بے حسی سے بولا. بکو مت، میں نے کہا نا کہ بہت ہو گیا. اب مزید میں یہاں اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی بیلا سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بہت تکلیف دے دی تم لوگوں نے مجھے، اب ختم کرو یہ تماشا. وہ بدتمیزی پہ اترا. تمیز سے بات کر کمینے انسان. ارحم بھی غصے کے مارے چلا اٹھا. تو ہوتا کون ہے مجھ پہ روب جھاڑنے والا؟ جب بک دیا کہ تو وہاں سے مر کر ہی نکلے گا تو ایک بار میں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں سالوں سے مجھے فون کر کر کے ایک ہی بات دہراتا ہے؟ میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور کر بھی سکتا ہوتا تو پتہ ہے کیا کرتا؟ میں تیرے منہ پہ تھوکتا. جو کچھ تو نے کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں. تو نے زندگی برباد کر دی میری. جو کچھ تو نے کیا ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی. ارحم حقارت بھرے لہجے میں بولا. مجھے تمہاری معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس مجھے یہاں سے نکالو، مجھے میری بیلا سے ملنا ہے. اس پہ گویا کسی بات کا اثر نہ ہوا. نہ تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ کبھی کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہیں سسک سسک کر مرے گا. بیلا کی شکل دیکھنے کو ترستا رہے گا جب تک زندہ رہے گا. یہ کہہ کر اس نے جلدی سے فون کاٹ دیا، کیونکہ سوزین ارحم کے لیے دودھ لیے دروازے پہ ہی کھڑی تھی. کس سے بات کر رہے تھے؟ اسے یوں خود کو دیکھ کر جلدی سے فون بند کرتا دیکھ سوزین کے دل میں شک ابھرا. وہ دوست کی کال تھی. وہ سوچنے کو ایک لمحے کو رکا، پھر جلدی سے بولا. کون سا دوست؟ سوزین نے بھی کھنگالنا چاہا. یار تھا نا کوئی، تم نہیں جانتی. ارحم کو جھنجھلا کر بولا. اوکے، دودھ لائی تھی تمہارے لیے. کب سے کام کر رہے ہو، تھک گئے ہوگے. اسے پی لو اور آ کر سو جاؤ اب. اس نے دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارحم کے لہجے کو دانستہ اگنور کر کے نرمی سے کہا. تھینک یو جانے من، میرا کتنا خیال رکھتی ہو تم. وہ دودھ کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتا بولا. میرے شوہر ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے. وہ سعادت مند بیویوں کی طرح بولی. اور بھی بہت سے فرائض ہیں آپ کے بیگم صاحبہ. اور وہ کون سے؟ سوزین نے جھٹ سے پوچھا. روم میں چلو، آ کر اچھی طرح بتاتا ہوں کہ کون سے. وہ ایک آنکھ دباتا معنی خیز انداز میں بولا. اوف ارحم، تم بھی نا. جواباً وہ شرمانی کی اداکاری کرتی اپنا ہاتھ چھڑوائے وہاں سے نکل گئی، اور نکلتے ہی ساری اداکاری اڑن چھو ہوئی. دماغ بس ارحم کی اسی حرکت پہ اٹک گیا تھا کہ آخر کس سے بات کر رہا تھا جو میرے آتے ہی فون بند کر دیا. دھیان بھٹک بھٹک کے آکانچا کی طرف ہی جا رہا تھا. بابا، ماما، آپی. دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتی وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی. یا اللہ خیر ایزل، اب کیا ہو گیا؟ نادیہ جو پہلے ہی دل پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی مزید دہل گئی. ماما، وہ آغا. برق رفتاری سے سیڑھیاں اترنے کے سبب اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا. بیٹا، میں نے پولیس سے رابطہ کیا ہے، وہ فارس کو تلاش کر رہے ہیں. اعجاز نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے حوصلہ دینے کو اطلاع دی. نہیں بابا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کے لیے ایزل ہمیں آدھے ادھورے جملوں سے پریشان مت کرو، ہم پہلے ہی فکر میں گھرے ہیں. انم کی بھی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، مگر اسے اس کی تاخیر سے اٹک اٹک کر بولنے پہ غصہ بھی آ گیا تھا تو ٹوک گئی. آپی، میں نے ابھی دیکھا آغا گھر لوٹ. کیا؟ اس کی بات پورے ہونے سے قبل ہی انم بے اختیار بول اٹھی. کیا فارس آ گیا؟ اعجاز بھی فوراً سے قبل سوال گو ہوئے تو ایزل جو پہلے ہی اٹک کر بول رہی تھی اب کی بار سر کو اسبات میں جنبش دینے پہ ہی اکتفا کیا. شکر ہے مالک. کیا؟ باقیوں نے تو دل میں، مگر نادیہ نے با آواز بلند شکر ادا کیا. مگر ماما. مگر کیا ایزل؟ اس کے مگر پہ انم بے چین ہوئی. مجھے لگتا ہے انہیں بازو پہ چوٹ پہنچی ہے. وہ اپنا بازو تھامے ہوئے تھے. بابا، وہ تکلیف میں ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں. وہ بتانے کے بعد لپک کر آگے بڑھنے کو ہوئی. رکو ایزل، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، آرام سے بیٹا. انہوں نے عجلت میں آگے بڑھتی ایزل کو حوصلہ رکھنے کو کہا اور خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ پریشان تو وہ سب بھی ہو گئے تھے ان کی بات سن کر. انم کی تو آنکھیں ہی بھر آئی تھیں، جنہیں اس نے نظریں بچا کر پوچھا کہ شرم سی آ رہی تھی ان کے سامنے آنسو بہانے میں. وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. بیگم صاحبہ، کھانا کب کا تیار ہے؟ بس روٹیاں بنانی رہتی ہیں. وہ آپ نے کہا تھا کہ جب فارس صاحب آئیں گے تب بناؤں. 10 بج رہے ہیں، لگتا ہے آج لیٹ آنے کا ارادہ ہے ان کا. کک نے شائستہ کو کچن میں داخل ہوتا دیکھ کہا. پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے فارس. تم ایسا کرو، یہ برتن دھو لو اور اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ. جب آئے گا فارس تو میں خود ہی بنا لوں گی روٹیاں. انہوں نے سنگ میں پڑے چند برتنوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا حکم کی تعمیل کرنے لگا. کل مٹر گوشت بنانا ہے اور فریز ہوئے سارے مٹر ختم ہو گئے ہیں. کہتی بھی ہوں کہ زیادہ تعداد میں چیز لا کر فریز کر دیا کرو. آئے روز تو ختم ہوئی ہوتی ہیں، مگر تمہارے کان پہ تو جیسے جوں تک نہیں رینگتی. وہ کک کی کلاس لینے کو کھڑی ہو چکی تھی. گراسری کا سامان لانا اسی کے ذمہ تھا. کون سی چیز ختم ہونے والی ہے، کون سی ہو گئی ہے، سب دھیان رکھنا اسی پہ تھا. تبھی اسے ہی سنایا جا رہا تھا. اب کل بناتے وقت نکالنے بیٹھو گے، اس لیے میں ہی نکال کر فریز کر دیتی ہوں. ایک تو تم ہو بھی سست. وہ کاؤنٹر پہ پڑا مٹروں سے بھرا شاپر اٹھائے سارے مٹر کسی کھلے برتن میں لادتی برتن لیے کچن سے باہر نکل آئیں. ایک تو یہ فارس پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے. آج تو کہہ کر گیا تھا کہ شام میں ہی آ جائے گا، مگر 10 بجنے کو ہیں. بیٹھا ہوا ہے ابھی تک وہیں. اوپر سے نمبر بھی بن جا رہا ہے، نہ جانے خود کر رکھا ہے کوئی ڈسٹرب نہ کرے.
وہ کبھی کبھار بہت ضروری میٹنگز کے دوران موبائل یا تو آف کر دیتے تھے یا والیوم بند، تبھی شائستہ اس کے بند نمبر کو لے کر پریشان نہیں تھیں۔ دن رات بس خود کو مصروف کر رکھا ہے، ذرا خیال نہیں خود کا کہ بڑبڑاتی ہوئی وہ کچن سے باہر نکلی ہی تھی جب لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوتے حارث اور بیٹے کو دیکھ کر بولتی بولتی وہیں رکی۔ فارس، یہ بازو پہ کیا ہوا بیٹا؟ انہیں بازو تھاما دیکھ وہ فکر مند ہوتی آگے بڑھی۔ گولی کھا کر آ رہا ہے آپ کا بیٹا۔ حارث نے برابر کھڑے شخص کو تیوری پہ بل لیے دیکھ کر شائستہ کو بتایا تو آغا فارس نے جواباً کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا گولی؟ یہ جواب سراسر غیر متوقع تھا، جسے سنتے ہی شائستہ کے ہاتھ سے بے ساختہ برتن چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ خاموشی میں ایک دم سے شور اٹھا اور ٹھہر گیا۔ مٹروں کا ڈھیر تھا جو ان کے قدموں میں لگ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ فارس کو گولی لگی ہے؟ وہ بے یقین ہوتی جلدی سے آگے بڑھی اور تڑپ کر ان کا بازو تھاما۔ فارس، میری جان، میرے بچے، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے؟ ان کی آواز بھر آئی تھی۔ ان کے بیٹے کو گولی لگی تھی، یہ سننا ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ ان کی مامتا تڑپ اٹھی تھی۔ ماما، میری پیاری ماما، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے بولے۔ تمہیں گولی لگی ہے اور تم پوچھ رہے ہو کہ میں پریشان کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ رو پڑی اور انہیں ڈپٹتے ہوئے بولی تو وہ مسکرائے۔ ماما جان پلیز روئیں تو مت، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف بازو ہی تو زخمی ہوا ہے۔ وہ خود بھی ان کے آنسوؤں پہ بے چین ہو گیا اور انہیں یقین دلانے لگا کہ وہ ٹھیک ہیں، اس لیے زیادہ پریشان مت ہو۔ کیا خاک ٹھیک ہو؟ تمہارے لیے کیا گولی کا لگنا کچھ بھی نہیں؟ بازو پہ ہی صحیح مگر لگی تو ہے نا؟ یہاں میری جان پہ بنائی اور تم اتنی لاپرواہی سے کہہ رہے ہو کہ صرف بازو پہ ہی تو لگی ہے۔ وہ برا ہی تو منا گئی اور آنسوؤں کے دوران بولی، یار ڈاکٹر تم ہی بتاؤ اب انہیں، میری باتوں پہ تو مطمئن ہوں گی نہیں۔ انہوں نے امید واسق سے حارث کی طرف دیکھا۔ آنٹی زیادہ پریشان مت ہوں، گولی بر وقت میں نے نکال دی تھی، جو خون آپ کے لاڈلے کا بہا اس کی بھی ساری کمی پوری کرتی ہے۔ اب بس آپ اس کا خیال رکھیں، اسے اچھے سے کھلائیں پلائیں تاکہ ساری کمزوری پوری ہو، اور وقت پہ دوائیاں دیں اور لگائیں تاکہ زخم کی بھرائی بھی ہو۔ وہ واقعی مطمئن کرنا جانتا تھا۔ خیال کیوں نہیں رکھوں گی میں اپنے بیٹے کا، دیکھنا تم، میرا بیٹا دنوں میں چنگا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کی اس بات پہ دونوں بے اختیار مسکرا اٹھے۔ میرا بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا۔ انہوں نے آغا فارس کا ہاتھ پکڑ کر ایک محبت سے بھرپور بوسہ اس کی پشت پہ دیا۔ ایک ایک ہی تو اولاد تھی ان کی اور اسی میں ان کی جان بستی تھی۔ ماں کا دل اپنی اولاد کو لے کر ویسے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس وقت شائستہ کی حالت بھی دیکھنے لائق تھی۔ مگر مجھے بتاؤ تو صحیح فارس کہ تمہیں گولی لگی کیسے؟ کسی سے جھگڑا ہوا یا؟ شائستہ اب کے اصل سوال پہ آئیں۔ دراصل آنٹی یہ فارس بیٹا، حارث بتانے کو تھا جب اعجاز کی آواز پہ رکا اور پلٹ کر دیکھا تو ایک بار چند ثانیوں کو پتھر بن کر رہ گیا۔ وہ دشمن جان دہلیز پار کر رہی تھی، جس سے دور بھاگنے کا وہ جتنا ارادہ کرتا تھا اتنا ہی کوئی نہ کوئی موقع پیدا ہوتا جاتا اس تک پہنچنے کا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس گھر کی دہلیز اس شخص سے ملنے کی خاطر پار کر رہی تھی۔ یوں تو چند روز قبل پکنک ڈے کو وہ یہاں آئی تھی، مگر اس شخص کے لیے آخری بار تب اس گھر میں قدم رکھا جب اس کی محبت اس کے منہ پہ ماری گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ پھر ہمیشہ کی طرح ان کے نام کی مالا جپتی دوبارہ نہ آئی، اور آج جب آئی بھی تو کن حالات میں؟ وہ آ تو گئی تھی مگر ان کا سامنا کیسے کرے یہی سوچ کر اس کے قدم سست پڑے اور وہ باقی سب سے پیچھے رہ گئی۔ سب دہلیز تک پہنچ گئے اور وہ متذبذب سی چند قدم پیچھے کھڑی انگلیاں مسلنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ ان چند قدموں کا بھی فاصلہ طے کرتی، شائستہ کی بات پہ اٹھتا ہوا اگلا قدم خلا میں ہی رہ گیا۔ گولی؟ حیرت و بے یقینی میں لپٹا یہ ایک لفظ اس کے منہ سے خارج ہوا، اور پھر وہ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے آگے بڑھتی دروازے کے اطراف کھڑی دیوار کے ساتھ جا لگی کہ اس وقت شدت سے اسے سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ وہ بے ساختہ نیچے جا گرتی۔ اس کے آغا کو گولی لگی ہے، یہ سن کر اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دماغ پھٹنے لگا، دل تو اچھل کر سینہ پھاڑتے ہوئے باہر آنے کو لپک رہا تھا۔ ٹانگیں ساتھ دینے کو راضی نہ تھیں، تب ہی وہ دھیرے دھیرے نیچے کو ہوتی، آخر میں ایک دم سے فرش پہ دو زانوں بیٹھ گئی۔ کانوں میں بس یہی الفاظ گردش کر رہے تھے، بتاؤ تو صحیح فارس کہ تمہیں گولی لگی کیسے؟ یہ ایک ایک لفظ اس کی سماعتوں میں بم بن کر پھٹا تھا اور پھر مسلسل پھٹتا ہی گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے فرش کو تکتی رہ گئی۔ اعجاز کی آواز پہ سب نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہیں گولی لگی ہے؟ وہ تحیر زدہ سے ان کے پاس چلے آئے۔ جی ماموں، وہ جو ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اب ان سب کے اچانک چلے آنے سے انہیں سمجھ نہ آئی کہ انہیں کیسے بے فکر کریں۔ وہ بس کیا بیٹا، مجھے تو جب سے ایزل نے بتایا میں تو تب سے ہوں تمہارے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، سب پریشان بیٹھے تھے تمہارے۔ ایزل نے، اس نے کیا بتایا؟ اسے کیا پتا ہے؟ وہ اعجاز کی بات پہ الجھے۔ یہی کہ وہ تم سے بات کر رہی تھی جب کسی لٹیرے نے تمہارا موبائل چھین لیا۔ لٹیرے؟ وہ بھی اتنا ہی بولے تھے کہ شائستہ متحیر سی بڑبڑائیں، جبکہ آغا فارس وہیں ٹھٹکے۔ ان کا پوچھنا تھا کہ اعجاز نے ایزل کے الفاظ ان کے سامنے دہرا دیے۔ اوہ، تو چند آدھے ادھورے الفاظ اس کی سماعتیں سن چکی تھیں۔ ہماری تو بیٹا تب کی جان پہ بنی ہوئی تھی کہ تم صحیح سلامت لوٹ آؤ، اور
اب کی بار نادیہ بولی تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ وہ تو انہی لفظوں پہ ٹک گئے کہ ہماری تو تب سے جان پہ بنی ہوئی تھی، یعنی ان سب میں ایزل بھی شامل تھی۔ انہوں نے دیکھا یہاں سبھی تھے، اعجاز، نادیہ اور انم۔ اگر کوئی نہیں تھی تو وہ تھی ایزل، جسے سب سے پہلے یہاں ہونا چاہیے تھا، وہی موجود نہ تھی۔ تو تم میری تکلیف پر تڑپنے کے باوجود بھی مجھ سے اس قدر ناراض ہو کہ میرا حال تک پوچھنے نہ آ سکی؟ کم از کم آج تو اپنی ناراضگی کو ہمارے بیچ مداخلت مت کرنے دو۔ ان کا دل یکدم ہی بے حد تکلیف سے بھر آیا۔ اپنی تکلیف مرہم کے لیے سب سے زیادہ جس کے لفظوں اور موجودگی کی چاہ تھی، وہی نہ آئی۔ اسے دیکھنے کو اس شخص کی آنکھیں ترسنے لگیں، دل مچلنے لگا۔ اعجاز، یہ سب کیا ہے؟ تم سب کو پتا تھا کہ فارس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ میرا بیٹا مشکل میں تھا تو تم لوگوں نے مجھے بے خبر کیوں رکھا؟ مجھے کیوں کچھ نہ بتایا؟ شائستہ شکووں پہ اتر آئیں۔ دیکھو شائستہ، ابھی ہم خود بھی مکمل طور پہ معاملے کی سچائی سے آگاہ نہیں تھے، بس جتنا ایزل نے بتایا اسی سے اندازہ لگا لیا کہ فارس کو لٹیروں نے روک لیا ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی چپ چاپ اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ہر اس راستے پہ دیکھا جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا، مگر یہ نہ ملا۔ میرا جو دوست ہے انسپیکٹر رفاقت، پھر اسے خبر دی۔ تمہیں بتا دیتا تو تم اس کی فکر میں رو رو کر خود کو ہلکان کر لیتی، بس اسی لیے چپ رہا، اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کی کہ یہ خیر و عافیت سے جلد از جلد گھر لوٹ آئے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ لوٹ آئے اور زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ آخر میں شکر ادا کرتے بولے، اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، میرے بچے کو اتنی تکلیف دے ڈالی، اسے کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تو آغا فارس فوراً آگے بڑھے اور انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماما، انہیں بد دعا دینی ہے تو بے شک دیں، مگر ایسا تو مت کہیں، مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اب پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے زخم سے زیادہ تو آپ کے آنسوؤں پہ تکلیف ہو رہی ہے، کچھ اپنے بیٹے کی تکلیف کا ہی خیال کر لیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لگاتے لاڈ سے بولے، مگر آخری جملہ ادا کرتے لہجہ کچھ غیر متانت سا ہوا تھا۔ شائستہ نے ان کی خاطر جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، اسی لیے تمہیں نہیں بتایا، جو بیٹے کو اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھ آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی، وہ اسے اس مصیبت میں جان کر رو رو کے نہ جانے کیا حال کر لیتی اپنا۔ وہ سب آپس میں لگے ہوئے تھے، جبکہ حارث بس یکٹک خاموش کھڑی انم کو دیکھے جا رہا تھا۔ روئی روئی سی آنکھوں کے ساتھ وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ آنسو بار بار آنکھوں میں آ جاتے اور چپکے سے رخ پھیر کر صاف کر لیتی، اس بات سے انجان کہ کوئی کب سے اس کی ایک ایک حرکت کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ حارث کو اپنا دل اس وقت کسی بھٹی پہ جلتا محسوس ہو رہا تھا، جل جل کر سوا ہوتا، کیونکہ وہ جو آنسو بہا رہی تھی وہ تو کسی کے لیے تھے، کسی اور کی تکلیف پہ اس کا درد نمکین قطروں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے ہر درجہ کم مائگی کا احساس ہوا، اپنے تن بدن میں آگ جلتی محسوس ہوئی، خاص کر سینہ تو پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی برداشت کی حد جواب دے گئی تو بے ساختہ نظریں پھیر گیا، اس سے زیادہ کسی اور کی خاطر بہتے اس کے آنسو حارث سے دیکھے نہ گئے۔ یہ چند گھنٹے ہم پہ بہت بھاری تھے بیٹا، مگر تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مسکراتا دیکھ ڈوبتے دل کو جیسے راحت سی مل گئی ہے۔ اللہ تمہیں کبھی کسی تکلیف سے نہ گزارے۔ نادیہ ان کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتی بولی، اللہ میرے سب بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایزل نے تو رو رو کے اپنا حال برا کر لیا ہے، دیکھو تو اس پاگل کو، تب سے اس کی جان جیسے سولی پہ لٹکی ہوئی۔ ارے یہ کہاں چلی گئی؟ نادیہ نے بولتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، جبکہ آغا فارس ماتھے پہ ناسمجھی بھری شکنیں لیے الجھ کر انہیں دیکھنے لگے۔ انم بیٹا، یہ ایزل کہاں گئی؟ انہوں نے انم سے پوچھا تو وہ خود بھی اس کی غیر موجودگی پا کر چونکی۔ پتہ نہیں، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ آغا فارس نے اس لمحے خود کو بے ساختہ ملامتوں سے نوازا۔ تو اس کا مطلب تم آئی تھی؟ میرے لوٹنے پہ تم بھی بھاگی بھاگی آئی تھی ایزل؟ دل میں اٹھی تکلیف ایک دم سے راحت میں بدلی تھی۔ اپنے آغا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی نا؟ یقیناً گولی کا سن کر تم دہلیز پار ہی نہیں کر سکی۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں ایزل کہ جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یا تو تم میرے سرہانے سے لگ کر بیٹھ جاتی تھی، یا پھر مجھے دیکھنے سے گریز کرتی ہو کہ کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ۔ کتنا صحیح سمجھے تھے وہ۔ میری جان کہاں ہو تم؟ اپنے آغا کو بس اپنی ایک جھلک دکھا دو۔ وہ ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، مگر کیوں؟ وہ چلی گئی ہے تو کیا ہوا مومانی جان، میں اس کے پاس جا کر اچھی طرح کان کھینچوں گا، بلکہ آپ لوگ بیٹھے میں ابھی اس سے مل کر آتا ہوں، ورنہ اسے چین نہیں آئے گا، روتی رہے گی۔ اور نہیں بیٹا تم رہنے دو، تم بیٹھ جاؤ یہاں، خود ہی آ جائے گی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس کا کہ کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اس سے، خاص کر تمہاری۔ وہ جو سب کی پرواہ چھوڑے بھاگ کر اس کے پاس جانے کو تھے، نادیہ کے منع کرنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم روک گئے۔ اسی لمحے حارث نے تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بولا کہ کیا ابھی بھی اس تڑپ کو سمجھ نہیں پا رہے؟ تو ہے تیرے ڈھیٹ پن پہ، جبکہ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئے۔ الٹے قدموں واپس مڑ گئی ہوگی، مگر بھلا کب تک رہ پائے گی تمہیں دیکھے بنا؟ دیکھنا خود ہی بھاگی چلی آئے گی، مگر تم اس کے کان مت کھینچنا۔ اپنی بیماری بھلائے تمہاری فکر میں ہلکان اپنا آپ نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ بلکہ انم تم جاؤ ذرا دیکھو اسے کہ ماما وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جسے ذرا ذرا سی بات پہ دیکھا جائے، اسے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، اپنا آپ اسے خود دیکھنا آتا ہے۔
نادیہ انم سے اس کے پاس جانے کا بھی ٹھیک سے کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ انم اسی لمحے انہیں ٹوک کر کچھ بیزاریت سے بولی۔ اس کے لہجے کی یہ بیزاریت نادیہ اور آغا فارس نے بھی محسوس کی۔ نادیہ تو وجہ سمجھتی ہوئی دوبارہ خاموش ہی رہی کہ وہ یہاں اپنے اور زخمی منگیتر کو دیکھنے آئی ہے اور میں اسے بہن کو دیکھنے گھر بھیج رہی ہوں۔ وہ کبھی نہ کہتی، مگر ایزل اپنی طبیعت خراب کر لیا کرتی تھی، بس اسی فکر میں وہ بول گئیں۔ وہ تو سب جانتی تھیں۔ دوبارہ خاموش رہیں، مگر آغا فارس کو اپنی منگیتر صاحبہ کا اپنی چھٹکی کے لیے ایسا لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے ایک ناپسندیدگی بھری نگاہ انم پہ ڈالی اور رخ پھیر گئے۔ چپکے ان کی یہ ایک نگاہ اور رخ پھیرنا انم کے دل میں بری طرح چپ کر رہ گیا۔ صحیح کہا تم نے، وہ اب بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، مگر ہم ضرور کبھی کبھار بچوں جیسی حرکتیں کر جاتے ہیں۔ وہ بظاہر معتدل لہجے میں بولے، مگر انم کا دل چیر گئے، کیونکہ اس آخری جملے کے پیچھے چھپا طنز اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ تو کیا ایزل کے ہوتے ہوئے ان کے دل میں کبھی بھی میری اہمیت نہیں بن پائے گی؟ کیا میں ہمیشہ ان کے لیے ایزل سے پیچھے ہی رہوں گی؟ اس کے خلاف ذرا سی بات بھی برداشت نہیں، اور یہاں میرے آنسو میری حالت دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیوں جانے سے انکار کر رہی ہوں؟ اس کا دل بیک وقت حسد، تنفر، دکھ اور آنسوؤں سے بھر آیا، اور اسی لمحے حارث نے تعصب سے آغا فارس کی طرف دیکھا اور بولے، میں اب چلتا ہوں فارس، تم اپنا خیال رکھنا۔ آغا فارس اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ حارث کو کس بات پہ آگ لگی ہے۔ ارے بیٹا ایسے کیسے؟ دیکھو تو پریشانی میں تمہیں تو بھول ہی گئی، تم سے کھانے کا پوچھا ہی نہیں۔ تم بیٹھو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ شائستہ اسے روکتی کک کو کھانا لگانے کا حکم جاری کرنے کو تھی، جو برتن دھونے کے بعد لاؤنج میں لگا مجمع دیکھ رہا تھا اور جان گیا تھا کہ کس سبب لگا ہے۔ نہیں آنٹی، کھانا میں امی جان کے ساتھ کھاؤں گا، میرا انتظار کر رہی ہوں گی وہ۔ اب چلتا ہوں، پہلے ہی کافی لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے جلدی سے شائستہ کو منع کرتے روکنا چاہا اور جھوٹ بولا، ہاں ٹھیک ہے جاؤ، آنٹی واقعی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آغا فارس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی کہ اس کے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ اپنی بھڑاس اپنے تک ہی محدود رکھو فارس، اگر اسے اپنانا ہے تو انسان کا بچہ بن کر اپناؤ، نہیں تو سونپ دو اپنا آپ اس لڑکی کو جو تمہاری یہ حالت دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتی اور وہاں تنے تنہا تمہاری تکلیف پہ تڑپ رہی ہے۔ انہیں گلے سے لگاتا ان کے کان کے قریب سرگوشی کے سے انداز میں انہیں گھرکتا بولا تو وہ مجسم بنے بنا جواباً کچھ کہہ ہی نہ پائے۔ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے اپنی سسکیوں کو اندر پہنچنے سے روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ سب کی ملی جلی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کا باپ آغا فارس کو بتا رہا تھا کہ کیسے انہیں اس معاملے کی خبر ہوئی۔ ماں سب کی پریشانی بتا رہی تھی اور وہ چپ سن رہے تھے۔ سب بتا رہے تھے کہ وہ کتنے پریشان تھی، مگر وہ لب بستہ تھے، اور باہر بیٹھی وہ ان کے منہ سے اپنے لیے کچھ سننے کی متمنی تھی۔ چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پوچھیں کہ ایزل کہاں ہے، مگر وہ خاموش تھے، اور ان کی یہ خاموشی اس کا سینہ چیر گئی۔ اس کے اتنے گھنٹوں کی تڑپ اور رونے دھونے کا اسے یہ صلہ مل رہا تھا کہ اس شخص نے جھوٹے منہ بھی یہ پوچھنا گوارا نہ کیا کہ جو کب سے ان کے لیے سولی پہ لٹکی ہوئی ہے وہ آخر ہے کہاں۔ اس کی سماعتیں یہ سوال سننے کو ترس رہی تھی، مگر نہ سننے پہ دل زخموں سے چور ہونے لگا۔ اس سے قبل کہ اس کی یہ حسرت ہی بن کر رہ جاتی اور وہ مزید ان سے بدگمان ہوتی، ان کے چند الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے، وہ چلی گئی ہے تو کیا ہوا ممانی جان، میں اس کے پاس جا کر اچھی طرح کان کھینچوں گا، بلکہ آپ لوگ بیٹھے میں ابھی اس سے مل کر آتا ہوں، ورنہ اسے چین نہیں آئے گا، روتی رہے گی۔ اور وہ اس سے ملنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ سن کر اس کا دل جامع سرور سے بھر آیا، یعنی وہ بھی اتنے ہی بے چین تھے اس سے ملنے کو جتنی کہ خود وہ تھی۔ دل میں پیدا ہوئے بدگمانی کے بادل لمحے بھر میں چھٹ گئے۔ روتی آنکھوں کے ساتھ بے ساختہ وہ مسکرا اٹھی تھی، مگر پھر جلدی سے سنبھل کر اٹھی اور بھاگنے کو ہوئی کہ اگر انہوں نے اسے یوں دہلیز پر بیٹھے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے کہ یہ کیسا احساس ہے اس کا کہ اتنا قریب پہنچ کر بھی سامنے آنا گوارا نہ کیا، مگر یہ سب ہونے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ نادیہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ انہیں روک چکی تھی، وہ رکے تو ایزل بھی رک گئی، مگر جب حارث نے سب سے الوداعی کلمات کہے تو وہ بھی دہلیز سے ہٹتی بنا آغا فارس سے ملے گھر لوٹ آئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ 2 گھنٹے بعد جب سب جانے کے لیے اٹھ گئے تو آغا فارس بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ جب انم سب سے الگ ہوتی ان کے پاس چلی آئی، سب کے بیچ بیٹھنے کے سبب اس کی تو آغا فارس سے ایک بھی بات نہ ہو پائی، بلکہ جب شائستہ نے کک سے آغا فارس کے لیے یخنی بنانے کا کہا تو وہ انہیں منع کرتی خود اٹھ کھڑی ہوئی تھی ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے یخنی تیار کرنے۔ ٹھیک ہوں۔ وہ زینے پہ قدم رکھتے رکے اور بنا کسی خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے بولے، کافی درد ہو رہا ہوگا نا آپ کو؟ وہ نمی بھری آنکھوں سے ان کے بازو پہ نظریں جمائے بولی، کافی تو نہیں، کافی سے کم ہی۔ جواب دینے کا ہنوز وہی انداز۔ نادیہ اور اعجاز اسے آغا فارس سے بات کرتا دیکھ بلانے کے بجائے خود گھر کو چل دیے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک اور سوال، مجھے کیا پڑی تم سے ناراض ہونے کی؟ وہ شانے اچکاتے بولے، آپ کو میرا ایزل کے بارے میں وہ سب بولنا برا لگ گیا شاید۔ وہ لب کاٹتی نظریں جھکا گئی۔ وہ سب کیا؟ وہ دانستہ انجان بنے تو انم نے جھٹ نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں الجھن تھی۔ نہیں کچھ نہیں۔
اسے لگا شاید وہ بھول گئے ہیں، مگر وہ قصداً انجان بنے تھے۔ اور کچھ؟ انہوں نے اچکی ہوئی بھووں کے ساتھ استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس کی نا پہ وہ بنا ایک لمحہ بھی لگائے زینے چڑھ گئے۔ انہیں ان کپڑوں میں وحشت سی ہو رہی تھی، جب تک بدل نہ لیتے سکون نہ ملتا۔ وہ آخری زینہ بھی طے کرتے اپنے کمرے میں جا مقید ہوئے تو انم نے چپکے سے اپنی آنکھ کے کونے دبائے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہاں بیٹھی کب سے ان سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اب جب موقع میسر آیا تو اسے منہ ہی نہ لگایا گیا۔ بے رخی دکھاتے وہ اسے یوں پیچھے چھوڑ گئے جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بے وقت سی کوئی شے ہو۔ ان کا یوں نظر انداز کرنا، اس کی پرواہ کو رتی بھر بھی اہمیت نہ دینا انم کے دل کو بری طرح گھائل کر گیا۔ اس کا دل بھر آیا تھا، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی جب شائستہ اس کے سامنے چلی آئیں۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور بیٹے کا اسے بیزاریت بھری نگاہوں سے دیکھ کر چلے جانا وہ سب نوٹ کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے انم بیٹا، کیا فارس نے کچھ کہا تھا تم سے؟ وہ اس کا اداسیوں میں گھلا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بھولی۔ نہیں پھپھو، وہ تو بس ان کو یوں تکلیف میں دیکھ کر رونا آ گیا۔ اسے رونا آ رہا تھا اور وہ روک نہیں پا رہی تھی، تبھی معقول بہانہ بنا گئی۔ مگر شائستہ جانتی تھیں کہ آغا فارس نے اسے نظر انداز کیا ہے، اور کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں وہ سبب بھی اچھی طرح معلوم تھا انہیں۔ دیکھو بیٹا، تم تو جانتی ہو کہ یہ رشتہ کن حالات میں جڑا ہے۔ نہ تم تیار تھی نہ وہ۔ تمہارا معاملہ الگ تھا، اس کا یکسر الگ۔ وہ تو شادی کے لیے رضامند ہی نہیں تھا، جبکہ تم نے تو کسی نہ کسی کو اپنے جیون ساتھی کے طور پہ سوچ ہی رکھا تھا۔ تبھی تمہیں فارس کو قبول کرنے میں دقت نہ ہوئی، مگر اسے ہو رہی ہے کیونکہ وہ تیسری بار کسی کو اپنی شریک حیات کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ شائستہ اس کا غم ہلکا کرنے کو گویا ہوئیں۔ تم نے تو اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے، مگر فارس کو وقت درکار ہے۔ اسے وقت دو بیٹا۔ وہ اگر کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے تو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کرو کہ ابھی وہ الجھن کا شکار ہے۔ یہ الجھن دھیرے دھیرے چھٹ جائے گی تو اس کی آنکھوں میں بھی تمہارا چہرہ بسنے لگے گا۔ وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی انم کو کیسی کیسی امیدیں دلا رہی تھیں۔ جانتی بھی تھیں کہ بیٹا ان کے سامنے انم کی چھوٹی بہن کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر چکا ہے، پھر بھی مگر چونکہ انہوں نے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ شادی انم سے ہی کریں گے، انہیں شرمندہ نہیں کریں گے، تب ہی وہ بھی کچھ مطمئن ہو گئی تھیں۔ مگر آغا فارس سے دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ ضرور رکھتی تھیں۔ اور اب تو طبیعت بھی تم اس کی دیکھ رہی ہو، ایسے میں انسان چڑچڑا ہو ہی جاتا ہے۔ تم اس کی باتوں کا برا مت منایا کرو، دل سے بالکل مت لگایا کرو، ٹھیک ہے؟ شائستہ کا پیار سے سمجھانا اس کی سمجھ میں آ گیا، وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس رشتے کے متعلق جو بھی کہا انم کے نزدیک بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ تبھی مزید آنسو بہانے کا ارادہ ترک کرتی گھر کو چل پڑی۔ تمہیں چاہ کر بھی نہیں بتا سکتی انم کہ فارس کس راہ پہ چل پڑا ہے۔ تمہاری بہن اور تمہارا منگیتر ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ راز کسی صورت تم پہ منکشف نہیں کر سکتی۔ اس محبت کو میں قبول نہیں کر پا رہی۔ تمہارے لیے تو قیامت خیز انکشاف ہوگا، اس لیے اس راز کا یہاں تک محدود رہنا ہی ٹھیک ہے۔ جاتی ہوئی انم کی پشت کو تعصب سے دیکھتی وہ بجھے بجھے سے لہجے میں بولی اور ایک سرد آہ بھرتی خود بھی زینے طے کرنے لگی، اور جانے سے قبل کو آواز دے کر یخنی لانے کا کہا۔ رات لمحہ لمحہ سرک رہی تھی، سب 12 بجے کے گھر آ چکے تھے اور اب گھڑی 2 بجا رہی تھی، مگر اس بے چین لڑکی کی آنکھوں میں ذرہ بھر نیند نہ تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، کل رہی تھی اس شخص سے ملنے کے لیے۔ سب اس کا دیدار کر آئے، بس وہی تھی جو بنا انہیں دیکھے خالی ہاتھ ہی لوٹ آئی، اور اب یہ خالی ہاتھ بری طرح جلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہ انگارے لیے لوٹی ہو۔ بہت ضبط کیے کب سے وہ جلے پیر کی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی، مگر جیسے ہی 2 بجے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور وہ آغا فارس سے ملنے کا فیصلہ کرتی کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا، پورے گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پیلے 0 واٹ بلب کی مدھم سی روشنی لاؤنج میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دبے دبے پاؤں زینے اتری، بلی کی سی چال چلتی لاؤنج اور پھر لان بھی پار کرتی چپکے سے دروازہ کھولے باہر چلی آئی۔ ٹھٹھرتی سردی میں ایک بار تو وہ کام کر رہ گئی، مگر جلدی سے برابر والے گیٹ کے سامنے آئی اور کچھ دیر متذبذب سی کھڑی رہی۔ زور سے بجاتی تو ڈر تھا کہ کہیں شائستہ بھی نہ جاگ جائیں، اور آرام سے بجاتی تو نہ جانے چوکیدار سنتا بھی کہ نہیں۔ بآسانی تو آغا فارس کے پاس پہنچنے کا راستہ ٹیرس ہی تھا، مگر وہ اب ایسا راستہ نہیں اپنانا چاہتی تھی۔ کوئی اٹھتا ہے تو اٹھ جائے، میں کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہی ہوں؟ آغا سے ملنے ہی آئی ہوں اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سارے خوف و ڈر بھلائے اس نے دروازے پہ دستک دی، 1 بار 2 بار اور پھر 3 بار۔ تیسری دستک پہ استفسار کیا گیا کہ کون ہے۔ جواباً اس نے اپنا نام بتایا۔ شکور نے اس کو پہچانتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ خیریت بیٹا، آپ اس وقت؟ شکور کا کوارٹر بالکل دروازے کے ساتھ ہی تھا، تبھی رات کے پہر بھی اسے دستک کا بروقت معلوم ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی جیسی اس کی جاب تھی، اس میں نیند میں بھی اسے چوکنا رہنا پڑتا تھا ہر آہٹ پہ۔ ہاں، وہ بس دل کر رہا تھا پھپھو سے ملنے کا۔ وہ کچھ لاپرواہی سے کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ شکور دروازہ بند کرتا اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ سوزین کمرے میں اس وقت اکیلی تھی، ارحم واش روم میں تھا۔
وہ اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر کے لیٹنے کو تھی جب کچھ خیال آتے ہی وہ ارحم کی سائڈ کو ہوئی اور تھوڑا سا آگے کھسک کر سرہانے کے قریب پڑا اس کا موبائل اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دماغ میں جو شک اٹکا ہوا تھا آخر وہ کس سے بات کر رہا تھا جو مجھے دیکھتے ہی کال کٹ کر دی، اسے دور بھی تو کرنا تھا، مگر ابھی اس نے ارحم کا موبائل ان لاک کر کے کال لاک پہ کلک کیا ہی تھا کہ ارحم کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ کیا کر رہی ہو نور؟ اس آواز اور سوال پہ وہ یکدم اچھلی اور اس سے قبل اسکرین پہ کچھ دیکھ پاتی ڈر کے سبب موبائل ہاتھ سے اوندھے منہ گر پڑا۔ میں وہ گھبرائی سی سوچنے لگی کہ کیا بولے، میرے موبائل کی تلاشی لے رہی تھی؟ ارحم نے مصنوعی مشکوک سے تاثرات چہرے پہ سجاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں بھلا کیوں ایسے کام کرنے لگی؟ وہ میں تو بیلنس شیئر کرنے لگی تھی، دراصل میرے موبائل میں 0 بیلنس ہے۔ ارحم کو یوں اچانک سے اپنے سر پہ دیکھ کر وہ واقعی گھبرا گئی تھی۔ اچھا، مگر میں نے تو ابھی پرسوں ہی تمہارے موبائل میں 500 کا بیلنس ڈلوایا تھا۔ وہ کچھ متعجب سا بولا، ہمیشہ اس کے موبائل میں بیلنس وہی بھیجتا تھا، سوزین کو کبھی خود ڈلوانے، کارڈز خریدنے یا لا کر رکھنے کی ضرورت پیش ہی نہ آئی۔ وہ تو ختم ہو گیا نا، جو سمجھ میں آیا بول گئی۔ حیرت ہے اتنی جلدی ختم ہو گیا، وہ ہولے سے بڑبڑایا، کیونکہ وہ مہنگے سے مہنگا پیکج بھی کرتی تو بھی 2 دن میں ختم نہ ہوتا۔ اچھا، مگر اس ٹائم کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ بھی دانستہ بال کی کھال ادھیڑنے لگا۔ اوفو ارحم، میں تو بس یوں ہی ختم تھا تو سوچا تم سے لے لوں۔ وہ بھی جھنجھلا سی گئی۔ اوکے غصہ تو مت کرو، لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پہ آ بیٹھا تو سوزین نے جھٹ موبائل اپنی دسترس میں لیا، کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتا کہ وہ کالز چیک کر رہی تھی تو پکڑی جاتی۔ میں کر لوں گی نا، مجھے بھی کرنا آتا ہے، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ اچھا بابا کر لو خود ہی، میں سونے لگا ہوں، لائٹس آف کر دینا، اور ہاں میری نائٹ کس دینا مت بھولنا۔ اسے تنبیہ کرتا وہ سونے کو لیٹ کیا، جبکہ سوزین نے جھٹ موبائل اسکرین آنکھوں کے سامنے کی، مگر یہ کیا؟ کال لاگ میں تو کچھ دیر قبل کی کوئی کال موجود تھی ہی نہیں، تو اس کا مطلب ارحم نے ڈیلیٹ کر دی۔ وہ روحانی سی صورت بناتی سوچ کر رہ گئی اور بنا بیلنس شیئر کیے ہولے سے اس کا موبائل اس کے سرہانے کے قریب رکھے لائٹس آف کر گئی، مگر نائٹ کس نہ دیتی تو ارحم بھلا کیسے بخشتا اسے؟ تبھی اس کے چہرے پہ جھکی۔ ارحم نے جیسے ہی اس کا لمس اپنے لبوں پہ پایا، اس کی کمر کے اطراف بازو حائل کر کے اسے جھٹکا دے کر اپنے اوپر گرا لیا اور سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ اسے اپنے لمس سے نوازتے ہوئے بھی سوزین کا دماغ اس وقت کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ آخر کس کی کال تھی جو ارحم نے ڈیلیٹ کر ڈالی؟ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ ایک سائڈ پہ جلتے لیمپ نے اپنی ہلکی پھلکی تابندگی چاروں اطراف پھیلا رکھی تھی۔ کمرہ اس وقت بے حد سکون بخش ماحول پیدا کیے ہوئے تھا۔ ہیٹر چل رہا تھا، جبکہ اس کی ہیٹ سے کمرے میں موجود شخص کو بھرپور طمانینت مل رہی تھی۔ بیڈ پہ بستر اوڑھے سیدھا لیٹا وہ شخص ایک بازو اندر اور دوسرا باہر نکالے نہ جانے جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا، جب کوئی چپکے سے بنا آہٹ پیدا کیے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ وہ ایزل تھی جس کی بے چینی صبح کا انتظار محال کرتی اسے رات کے اس پہر یہاں کھینچ لائی۔ وہ اندر داخل ہوئی، جیسے ہولے سے دروازہ کھولا ویسے ہی بند کرتی پلٹی ہی تھی کہ سامنے بیڈ پہ لیٹے زخمی وجود کو دیکھ کر قدم آگے بڑھنے سے فوری طور پہ انکاری ہو گئی۔ یوں لگا جیسے کسی ان دیکھی مخلوق نے دونوں ہاتھوں میں اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو اور وہ چاہ کر بھی انہیں اٹھانا پا رہی ہو۔ وہ کھڑی تھی، مجسم بنی، پتھر بنی، بالکل ساکت۔ کندھے سے نیچے تک اس شخص کا بازو سفید پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں لمحے کے 1000ویں حصے کے اندر بھر آئیں۔ اس کا جی چاہا آگے بڑھنے کی بجائے یہیں سے واپس لوٹ جائے۔ وہ اس شخص کو اتنی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو اگر اسے اس گولی کے سبب کچھ ہو جاتا تو وہ آخر کیا کرتی؟ کیا بنتا اس لڑکی کا؟ اس کے آقا کو گولی لگی تھی، ان کا بازو پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ تکلیف میں تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی ہچکی بندھی، جبکہ اس آواز پہ اس شخص کی پلکوں میں جنبش سی ہوئی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے آس پاس موجود ہے، مگر کیا واقعی ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہلکی سی گھٹی ہوئی آواز تھی۔ ان کی پلکوں کی جنبش سے انجان وہ بھاری ہوتے لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھاتی آگے بڑھی اور ان کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ کتنی ہی دیر ان کے قاتلانہ حسن سے بھرپور چہرے کو یک ٹک دھندلاتی بصارت کے ساتھ حسرت سے دیکھتی ہی رہی، اور پھر نظروں کا رخ بازو کی جانب موڑے کپ کپاتا ہاتھ ان کے زخم کی طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، پلکیں لرز رہی تھی، جبکہ دل ڈول رہا تھا۔ اس کا تو مکمل وجود ہی جیسے اس وقت زلزلے کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹتے ہوئے لرزتے ہاتھ کی سرد انگلیوں سے جیسے ہی آغا فارس کے زخم کو چھوا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر سائڈ لیمپ آف کیا اور آپس میں پیوست لبوں کو آزاد کرتی کھل کر رو پڑی۔ چند لمحوں قبل نیم تاریک کمرہ اب مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا، ایسی تاریکی کہ جس میں ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہ دے سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے چھونے سے وہ جاگ جائیں گے اور بند آنکھیں واہ ہو جائیں گی، مگر وہ ان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اپنا روتا ہوا چہرہ ان سے چھپانا چاہتی تھی،
بھلے آواز پہ اختیار نہ صحیح مگر وجود کا پردہ تو حائل کر ہی سکتی تھی۔ انہیں محسوس ہوا کہ کسی کی ہلکی سی آواز سماعتوں سے ٹکرائی ہو، مگر پھر اسے اپنا وہم قرار دیتے نظر انداز کر گئے۔ مگر ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب کسی کی موجودگی کا احساس اپنے بالکل قریب ہوا۔ ایک آہٹ سی تھی جو ان کے قریب آ کر ختم ہوئی تھی۔ کیا یہ ایزل؟ نہیں، وہ بھلا کیوں آئے گی میرے پاس؟ وہ تب نہ آئی، اب کیوں کر آئے گی؟ کیوں خوشگمان ہو رہے ہو فارس؟ بھول جاؤ کہ تمہاری تکلیف کو وہ راحت بخشنے آئے گی۔ وہ لمحے بھر کو خوشگمان ہوئے، پر اگلے ہی لمحے اپنی خوشگمانی کا بے دردی سے گلا گھونٹ ڈالا۔ مگر یہ کیا؟ ایک لمس تھا جو ان کے زخم پہ ٹھہرا تھا۔ وہ ہر آواز، ہر احساس کو وہم قرار دے سکتے تھے، اس لمس کو نہیں۔ ہاں وہ تھی، وہ ان کے پاس تھی۔ یہ جانتے ہی انہوں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، مگر سوائے تاریکی کے ان آنکھوں سے کچھ نہ ٹکرایا۔ اس نے تو انہیں اپنا وجود دیکھنے سے محروم ہی کر ڈالا۔ آنکھوں سے تو کچھ نہ ٹکرایا مگر کانوں سے اس کے گھٹ گھٹ کر رونے کی آواز واضح ٹکرا رہی تھی۔ شاید وہ دونوں ہاتھوں میں منہ دبے دیے ہوئے تھی۔ اس کا انہیں چھونا اور پھر ہمت ہار کر بری طرح رو پڑنا، آغا فارس کا کلیجہ چیر گیا۔ ان کی جان تڑپی تھی اس لڑکی کے لیے۔ ایزل! وہ بھی اپنا آپ ہار بیٹھے اور تڑپ کر اسے پکارا۔ اپنے نام کی پکار پہ لمحے بھر کو وہ چونکی اور کمرے میں گونجتی اس کے رونے کی آواز پل بھر کو رکی۔ وہ اسے جی جان سے پکار رہے تھے اور وہ اس پکار پہ اپنا تن من دھن سب لٹانے کو تیار ہوئی۔ ایزل! میرے سوہنے، میرے بچے، ایسا مت کرو نا۔ اس کا رونا انہیں پل پل مار رہا تھا۔ انہوں نے بکھرے بکھرے سے لہجے میں فریاد کی تو یہاں وہ مزید ہار گئی۔ وہ جو کھڑی تھی فوراً سے بیٹھ گئی۔ آغا! اور تڑپ کر انہیں پکارتی سیدھا ان پہ جھک گئی اور کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند ان کے تپتے ہوئے چوڑے برہنہ سینے سے جا لگی۔ اور پھر وہ تھی اور اس کی امٹ امٹ کر آتی سسکیاں جن سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ ان کے وجود سے کیا لپٹی، ایک آگ سی تھی جو بجھی تھی۔ اس نے ان کے سینے میں منہ کیا چھپایا، ایک لاوا تھا جو پھٹتا پھٹتا واپس دبکی مارے جا سویا تھا۔ کب سے بھڑکتی آتش کو اس کے وجود نے جیسے آپ میسر آیا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح ان کے اوپر کیا گری۔ انہوں نے بستر کے اندر دبکا اپنا بازو نکالا اور اس کے یک بستہ وجود پہ گرم بستر کی آڑ کرتے ہوئے بازو پھر سے اندر کیا اور اس کے نازک وجود کو اپنے اندر زور سے بھینچنے لگے، یوں جیسے اپنے اندر ہی کہیں اسے ہمیشہ کے لیے سمو لیں گے۔ دل کی تڑپ تھی جو سنی گئی۔ وہ آ گئی تھی انہیں راحت بخشنے، تو پھر کیسے وہ اسے واپس جانے دیتے؟ اس وقت تو دل چاہ رہا تھا اسے بس اپنے پاس مقید کر کے رکھ لیں۔ وہ یوں ہی ان سے لپٹی ان کے جلتے بدن کی آگ بجھاتی رہے اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر سکون کی آخری حد تک رسائی حاصل کر جائیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیوں چلے گئے تھے آغا؟ وہ جو آنکھیں بند کیے اس کے وجود سے اپنے وجود میں منتقل ہوتی مسروریت حاصل کر رہے تھے، اس کے سوال پہ آنکھیں وا کر گئے۔ میں کہیں نہیں گیا تھا ایزل، میں یہیں تھا تمہارے پاس۔ انہوں نے اس کی پیٹھ کو ہولے ہولے سہلاتے ہوئے نرماہٹ سے کہا۔ آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے آغا۔ میں کتنا تڑپتی رہی، روتی رہی، رو رو کر دعائیں کرتی رہی کہ آپ کو کچھ نہ ہو، آپ جلدی سے لوٹ آئیں۔ رو رو کر وہ اپنی تڑپ کر کے دعاؤں کا بتانے لگی۔ جب میری ایزل میرے لیے دعا کر رہی تو یہ کیسے ممکن تھا مجھے کچھ ہوتا؟ ہاں، ان کے دل نے تو اسی وقت محسوس کر لیا تھا کہ جیسے وہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں بھی خود کو کچھ کر لیتی، آپ کے بعد ایک سانس نہ لیتی۔ میں حرام سمجھتی آپ کے بغیر ایک پل بھی جینا۔ میں نہیں، میری جان، ایسا نہیں کہتے۔ ان کے سینے میں منہ دبکائے اسے اپنے آنسوؤں کی نرمی اور گرمی بخشتی وہ ہچکیوں کے دوران بولے جا رہی تھی۔ جب اس کی باتوں پہ بے قرار ہو کر انہوں نے اسے ٹوکا۔ کس قدر محبت کرتی تھی یہ لڑکی ان سے کہ اپنی زندگی بھی ان کے بغیر اسے کوئی وقت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تو اس کی باتوں پہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے گئے، مگر سچ یہ بھی تھا کہ تکلیف کے ساتھ ساتھ بیک وقت وہ باتیں انہیں خوشی بھی دے رہی تھی کہ وہ کس قدر چاہتی ہے انہیں۔ نہیں آغا، نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی جس میں میرے آغا نہ ہوں۔ آپ کے بنا جینے کا کوئی وہ روندھی ہوئی آواز میں بولتی ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی جب انہوں نے اس کا چہرہ اٹھا کر اس کے لبوں پہ انگشت شہادت چسپاں کر دی۔ مزید ایک بھی ایسا لفظ نہیں۔ خبردار، میرے سامنے یہ مرنے کی باتیں کی تو نہ تمہارے آغا کو کبھی کچھ ہوگا اور نہ ہی میری ایزل خود کو کچھ کرے گی۔ ڈونٹ سے دس اگین۔ وہ اسے پیار سے ڈانٹ کر منع کرتے بولے اور اس کے لبوں سے انگلی سرکا کر اس کے آنسوؤں کو پوچھنے لگے تو مرجھائی سی مسکراہٹ ایزل کے لبوں پہ ٹھہری۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے مگر اسے محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ سن اور چھو تو سکتے تھے، اور یہی کافی تھا ان کے لیے۔ وہ اگر تاریکی میں رہنا چاہتی تھی تو انہوں نے بھی روشنی پھیلانے کی کوشش نہ کی۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکایا اور یہ حرکت بے ساختہ تھی، اتنی کہ وہ خود اپنے آپ پہ حیران رہ گئے۔ کمرے کا یہ اندھیرا، یہ گرم گرم جھونکے جو ہیٹر سے اٹھ رہے تھے، مگر یہ جھونکے صرف ہیٹر کے نہیں تھے، وہ ان کے قریب تھی، بے حد قریب، اور اس قربت پہ اس کی سانسوں کے اٹھتے گرم جھونکے انہیں اپنے چہرے پہ جا بجا محسوس ہونے لگے۔ ایزل تو بس ان کے قریب رونے کا شغل ہی فرما رہی تھی۔ حالت اس کی بھی کچھ ایسی ہی تھی مگر ابھی اسے بہت بولنا تھا
اور اس کا دماغ اپنے لفظوں کے تانے بانے ہی بن رہا تھا، جبکہ آغا فارس کا دل کیا کیا بن رہا تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ وہ تو بس آنکھیں نیم وا کیے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کے ذریعے گھول کر جیسے پیتے ہی جا رہے تھے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اور آواز، اس کی قربت، اس کی باتیں آغا فارس کے دل کی حالت عجیب کرنے پہ تلی تھیں۔ ان کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو بے چین تھا اور وہ اپنے دل کی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس قدر پاگل کیوں ہو رہا ہوں اس لڑکی کی قربت پہ؟ کیوں یہ میرے لیے ایک آزمائش بنتی جا رہی ہے؟ یہ کیا کر رہا ہوں میں اور کیوں کر رہا ہوں؟ میرا دل کیوں اس لڑکی کے آگے ہار ماننے لگا ہے؟ کیا میں سچ میں محبت کرنے لگا ہوں؟ اور اگر کرنے لگا ہوں تو کس قدر خوبصورت ہے یہ محبت! اف، کس قدر بدمست کر دینے والی! کیا اتنی ہی نشیلی ہوتی ہے کہ انسان کو دھیرے دھیرے اپنا آپ نشے سے سرشار ہوتا محسوس ہو؟ اگر ایسا ہے تو تمہاری قربت کا نشہ کس قدر لذت بخش ہے ایزل، کس قدر میٹھا اور مدہوش کر دینے والا! تمہارا وجود کتنا گداز، کتنا قاتلانہ ہے کہ مجھے اپنا آپ میسمرائز اور گھائل ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ تم تو اس وقت قیامت بن کر لپٹ چکی ہو، بجلی بن کر میرے انگ انگ کو جھنجھوڑ رہی ہو۔ میں ہر بار چلا کر جس محبت کا انکار کرتا آیا، اب وہ واقعی مجھے اپنے اندر محسوس ہونے لگی ہے۔ اسی لمحے، ہاں بالکل اسی لمحے مجھے بھی لگنے لگا ہے ایزل کہ یہ فارس بھی تمہیں چاہنے لگا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ چاہت کتنی حسین ہے۔ وہ اقرار کر رہے تھے، مگر یہ اقرار ابھی ادھورا تھا، یہ مکمل نہیں تھا، کیونکہ اس میں بھی بے یقینی تھی۔ ہر بات پہ لفظ اگر ایک بہت بڑا سوال نشان تھا، مگر اس شخص کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ اس کے اندر کچھ ایسا احساس پیدا تو ہوا جس نے ادھورا اور بے یقین صحیح مگر اقرار تو کروایا، جبکہ وہ ان کے اندر چلتی باتوں اور اقرار سے انجان ان کی گال سے گال جوڑ گئی، اور اس کے آنسو ان کی گال سے ہوتے گردن میں جذب ہوتے رہے۔ ان کی ہلکی بڑھی بریڈ اس کی مخملی سی گال پہ چبھن پیدا کر رہی تھی، مگر وہ اس چبھن کو اپنے اندر سموتی اسی پوزیشن میں ٹکی رہی۔ کچھ دیر بس یوں ہی میرے پاس رہو، میرے قریب رہو، اور مجھے احساس دلاتی رہو کہ ہاں یہی محبت ہی ہے۔ بس یوں ہی میرے پاس رہو، کیونکہ جو سکون اس وقت میرے اندر نشہ بن کر سرایت کر رہا ہے، اس کا لفظوں کے ذریعے اظہار شاید ممکن ہی نہیں۔ مجھے بس تمہاری قربت کو شدت کے ساتھ محسوس کرنے دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ واپس اس کی پشت پہ رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی کمر کو محبت سے سہلانے لگے۔ آپ کو پتہ ہے آغا، آپ مجھ سے ذرا دیر کے لیے دور ہوئے تو میں نے جان لیا کہ میرے لیے آپ کا میری زندگی میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کا آنکھوں کے سامنے ہونا ہی میرے جینے کا سبب ہے۔ بھلے آپ میرے لیے نہیں ہیں، مگر میرے آس پاس ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ چونکہ ان کے کان کے قریب تھی، تبھی اس کا سرگوشی بھرا لہجہ انہیں کانوں میں رس گھولتا محسوس ہوا۔ اس کی پرواہ بھری باتیں انہیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ سرور سے سرشار اس شخص نے بس ہوں کہنے پہ اکتفا کیا۔ آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ ان کے اس ایک لفظ پہ دل جیسے مطمئن نہ ہوا تو پوچھ ڈالا۔ اس بار بھی ہوں، مگر ادا 2 دفعہ ہوا۔ تو ایزل نے چونک کر تھوڑا سا چہرہ اٹھایا۔ وہ شاید اس وقت بس اسے سننا اور محسوس کرنا چاہتے تھے، تبھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی، مگر ایزل کو ان کی یہ خاموشی بہت کھل رہی تھی۔ آغا، اس نے کچھ نروٹھے پن سے انہیں پکارا۔ جی جانے آغا۔ وہ اس وقت بہت بے خود سے ہو رہے تھے اور اسی بے خودی میں بول اٹھے، مگر حیرت تو یہ کہ اب کے حیران بھی نہ ہوئے، مگر حیران تو کچھ ایزل ہو رہی تھی۔ یہ آخر انہیں مجھ پہ اتنا لاڈ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوچ اسے ضرور آئی، مگر پھر مسکرائی کہ لاڈ تو ہمیشہ سے ہی آتا تھا ان کو۔ جب وہ ان سے اتنی محبت سے پیش آ رہی ہے تو وہ کیوں کر جواباً محبت نہیں دیں گے؟ آخر وہ ایسا ہی تو چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنا چہرہ دور ہٹاتی اٹھ بیٹھی۔ کیا جو کہنا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے مجھ سے دوری اختیار کی جائے؟ وہ بھی کچھ نروٹھے پن سے بولے تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مدھم سا ہنس پڑی اور بولی، پاس ہی تو ہوں آپ کے، نہیں تو یہ کیسی قربت ہے کہ میں تمہیں ہاتھ بڑھا کر چھو بھی نہ سکوں؟ اور پھر تم نے اتنا اندھیرا بھی تو کر رکھا ہے، یا میرے پاس آ جاؤ یا اندھیرا ہٹا دو۔ وہ بآسانی چھو سکتے تھے، مگر دانستہ بولے۔ لائٹ ایزل نے جلانی نہیں تھی تو پہلی شرط مانتی، پھر سے ان پہ جھک گئی، اور انہوں نے فوراً سے قبل اسے اپنے بازو کے حصار میں قید کر لیا۔ اب بولو، کیا کہنا تھا میرے بیبی کو؟ اپنے چہرے کو چھوتے اس کے بالوں کو کمر سے بازو ہٹا کر انگلیوں سے پیچھے سرکاتے سوالیہ لہجے میں بولے۔ وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ، وہ تذبذب کا شکار رک رک کر بولی، وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ کیا ایزل؟ کہ آئی ایم سوری آقا۔ وہ رک رک کر بولتی آخر جو کہنا تھا کہہ گئی۔ سوری؟ مگر کس لیے میرا بچہ؟ بال پیچھے ہٹا کر اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا گیا۔ ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر بدتمیزی کے لیے۔ اوہ، تو یعنی وہ ان کے آگے آج آخرکار ہار مان ہی چکی تھی۔ نہیں ایزل، مجھے سوری نہیں چاہیے، مجھے بس تم چاہیے ہو، ہنستی مسکراتی۔
مجھے تمہاری ہر بات، ہر بدتمیزی منظور ہے، مگر تمہارا مجھ سے ناراض ہو کر دور رہنا بالکل منظور نہیں۔ وہ پیار سے بولے۔ میں اب آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی آغا، بہت ستایا ہے نا میں نے آپ کو، بہت بری ہوں نا میں۔ وہ روتی ہوئی بولی، آواز کپ کپ آ گئی۔ کتنا انتظار کیا تھا انہوں نے اس وقت کا جب وہ ان سے یہ سب کہے، ان کے ساتھ پہلی سی ہو جائے، اور اب جب وہ واقعی ہار مان رہی تھی، ہتھیار ڈال رہی تھی اور پہلے سی ہو رہی تھی، تو نہ جانے کیوں انہیں وہ خوشی نہیں ہو رہی تھی جس کی وہ چاہ رکھتے تھے۔ نہ جانے کیوں پہلے مسکراتے لب اب سمٹ کر رہ گئے تھے۔ اس کے پیچھے ہٹ جانے پہ ایک تکلیف بھری لہر سی اٹھی تھی دل میں، شاید اس لیے کہ اب ان کا دل مچلا تھا آگے بڑھنے کو، شاید اس لیے کہ اس کی ناراضگی میں چھلکتی محبت دیکھتے رہنا چاہتے تھے۔ وہ خود بھی تو ایسا ہی چاہتے تھے اس سے، اور اب جب وہ ان کی بات مان رہی تھی تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی انہیں؟ ہاں بہت ستایا ہے تم نے، وہ بولے تو لہجے میں بوجھل پن واضح تھا۔ انہیں تو خوشی سے بھنگڑے ڈالنے چاہیے تھے، مگر یہ کیسی بے کلی نے انہیں اپنے اطراف گھیر لیا تھا۔ وہ ایزل کی ہار پہ مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہے تھے؟ کیوں اتنی تکلیف ہو رہی تھی انہیں کہ ایزل مسکرا کر سب قبول کر رہی ہے، ان سے جڑا نیا رشتہ بھی؟ نہیں، وہ اب ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ایزل اس نئے رشتے کو ہرگز قبول نہ کرے، مگر کیسے؟ آخر کیسے منع کرتے اسے؟ وہ چاہ کر بھی نہیں بتلا سکتے تھے اسے اپنے اندر چلتی کشمکش کی جنگ، کیونکہ وہ خود ہی اس جنگ سے ناسمجھی بھری تلوار لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اس وقت وہ پھر سے وہی ایزل بن جائے جو بے ساختگی میں چند گستاخیاں کر گئی تھی، کیونکہ اب اگر وہ ایسا کرتی تو شاید وہ بھی خود کو روک نہ پاتے، مگر وہ تو ان کی سوچوں سے یکسر مختلف ارادے لے کر آئی تھی۔ وہ کیا چاہ رہے تھے اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ مگر اب نہیں ستاؤں گی، پر اگر آپ نے ستایا تو میں پھر سے سب بھول جاؤں گی، پھر شکوہ مت کیجیے گا، وہ وارن کرتی بولی۔ تو ان کا جی چاہا اسے جی بھر کر ستائیں کہ وہ بدلنے کا ارادہ یہیں روکتے، ترک کر دے اور پرانی کی بجائے وہی نئی ایزل بن کر ان پہ اپنی محبت آشکار کرتی رہے۔ مگر وقت بھی کتنی ظالم شے ہے، جب انسان جو چاہے وہ دیتا نہیں، اور جب وہ چاہ ختم کر دے تب زبردستی دینے چلا آتا ہے۔ اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب وہ خود میں نئی انوکھی اور محبت کی خوش کن تبدیلیاں پا رہے تھے، تب ایزل ان کے پاس اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کرنے چلی آئی۔ یہ اعلان بہت بھاری تھا ان پہ۔ نہیں کروں گا، وہ جواب میں بس اتنا ہی کہہ سکے۔ کچھ کہنے لائق چھوڑا جو نہیں تھا اس نے۔ تو یعنی اب کبھی تم میرے آگے اپنا محبت نامہ نہیں رکھو گی؟ وہ دل ہی دل میں آزردگی سے گویا ہوئے۔ اب جب وہ اس کا محبت نامہ سننا چاہتے تھے تو وہ اس پہ تالے لگا کر اسے مغفل کر چکی تھی۔ یہ سب کتنا اذیتناک بنا دیا تھا اس نے ان کے لیے۔ اپنے اندر جاگے سارے خوبصورت احساسات انہیں لمحہ لمحہ اپنی موت آپ مرتے محسوس ہوئے۔ ناراض تو نہیں ہے نا آپ مجھ سے اب؟ اس نے دونوں بازو ان کے سینے پر ٹکا کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے امید سے پوچھا۔ پہلے بھی کب تھا؟ وہ متانت سے بولے کہ کون سا وہ ان کے تاثرات دیکھ رہی ہے۔ اس شام سے آپ ناراض ہی تو تھے جب۔ مت کرو اس شام کا ذکر، آج کے بعد کبھی مت کرنا۔ وہ اسے سختی سے ٹوک گئے تو وہ لب بستہ ہوئی۔ یہ ذکر انہیں تکلیف پہنچائے گا یہ سمجھتی ہوئی وہ چپ رہ گئی۔ وہ بھی چپ اور آغا فارس بھی چپ۔ دونوں کے بیچ خاموشی کا تبادلہ ہونے لگا، اور پھر اس خاموشی کو توڑنے کی پہل ایزل نے ہی کی۔ آغا جان، انہیں لاٹ سے پکارا گیا۔ ہوں؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ اس بار کیوں نہ اسے جانے آغا کہا گیا؟ کیوں وہ ایک دم سے عجیب اور چپ چپ سے ہو گئے تھے؟ آپ کبھی مجھے اس طرح چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے ایک بازو ان کے سینے سے ہٹا کر ان کے زخم کے اطراف انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، تو اس کے چاروں اطراف چکر کاٹتی انگلیوں کے سبب انہیں اپنا زخم لمحہ لمحہ بھرتا محسوس ہوا۔ اس کے لمس میں جیسے کوئی جادو سا تھا جو انہیں وہ حصہ سکون کی وادیوں میں اترتا محسوس ہونے لگا۔ میں تو پہلے بھی نہیں گیا تھا۔ ہاں، وہ بھلا کب گئے تھے اسے چھوڑ کر؟ وہ تو کبھی کہیں نہیں گئے تھے، نہ جانے کا کوئی ارادہ تھا۔ پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی۔ انگلیوں کی چھیڑ چھاڑ ہنوز جاری تھی۔ کتنا؟ انہوں نے پوچھا۔ اتنا کہ بس دل بند ہونے کی کسر۔ اتنا مت ڈرا کرو نا۔ انہوں نے اسے مزید ایسا کچھ بولنے سے قبل چپ کروا دیا کہ یہ سب سن کر ان کا اپنا دل بند ہونے لگتا تھا۔ اسے ٹوک کر کہتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے کروٹ بدل گئے تو وہ کچھ گھبرائی۔ اسے آج ان کے انداز کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ اتنی دیر سے اپنے اتنا پاس تو آج تک انہوں نے نہ رکھا جتنا اب رکھ رہے تھے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ آغا، آپ مجھے ڈانٹ کر واپس جانے کا نہیں کہیں گے؟ میں اس وقت یوں آپ سے ملنے چلی آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ وہ حیران تھی کہ اسے ابھی تک واپس جانے کا کیوں نہ کہا گیا، حالانکہ اس وقت رات کے 2:45 ہو رہے تھے، اور وہ بنا کسی سے پوچھے اور بتائے چپکے سے یہاں آئی تھی، اور خود ڈر رہی تھی کہ کسی کو پتہ چلا تو وقت کو دیکھ کر ضرور ڈانٹ پڑے گی، اور سب سے پہلے تو آغا فارس سے ڈانٹ کا خوف تھا۔ مگر ان کی طرف سے ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ وہ تو اسے مزید روکنے کے در پہ تھے۔ تبھی اسے لیے کروٹ بدل گئے۔ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہارا جس وقت بھی مجھ سے ملنے کو دل چاہے تم آ سکتی ہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اپنے بازو پہ سر رکھے لیٹی لڑکی سے کہا گیا۔ کھلی چھوٹ دی گئی تو ایزل ہکا بکا رہ گئی۔ یہ انہیں کیا ہو گیا؟ گولی بازو پہ لگی ہے اور اثر شاید دماغ پہ ہو گیا ہے۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟
اپنے بازو پر سر ٹکائے لیٹی ایزل سے پوچھا گیا۔ مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے آقا۔ وہ جو بھولی بیٹھی تھی اچانک یاد آیا تو بولی۔ کیسا شکوہ؟ شکوے تو ان سے بہت سے بنتے تھے، تبھی وہ اندازہ نہ کر پائے۔ آپ چپکے چپکے مجھ سے مل کر کیوں جاتے رہے؟ جب میں ہوش سے بیگانہ ہوتی تب گھنٹوں میرے سرہانے بیٹھے رہتے، اور جب میری آنکھیں آپ کو دیکھنے کو ترستی تو آپ کہیں دکھائی نہ دیتے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جانتے ہیں کتنا مس کر رہی تھی آپ کو۔ وہ شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوئی تو وہ مسکرائے۔ تم بھی تو یوں چپکے چپکے مجھ سے ملنے آئی ہو، سچ سچ بتانا۔ اگر میں سویا ہوتا تو تمہاری یقیناً یہی کوشش ہوتی کہ بنا مجھے پتہ لگے ہی دیکھ کر واپس چلی جاؤ، ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے صحیح پہچانا تھا۔ جواباً وہ نظریں چرا گئی۔ اس کی خاموشی پا کر انہیں جواب مل گیا، جبکہ اپنا جواب وہ گول کر گئے تھے۔ ایک بار پھر خاموشی چھائی تو اس سناٹے میں دونوں کو ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ ان کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اور بند اندھیرے کمرے کے ایسے ماحول میں یہ خیال جاگا تو اس کا دل ڈولنے کو ہوا۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ ایزل کو اپنے دل کی حالت غیر ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ارادے کو کمزوری کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے قربت میں پگھل کر سب بھولنا نہیں چاہتی تھی، نہیں ہونا چاہتی تھی بے خود، کیونکہ وہ ہو رہی تھی، مگر بر وقت قابو پا کر اٹھ بیٹھی۔ مگر انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا لیا تو وہ حق دک رہ گئی۔ جب اس پہر سب سے چھپ کر میرے پاس آنے کی جسارت کر لی تو اب کس بات کا خوف ہے؟ اس کے اطراف بازو کا بند باندھتے کچھ ناراضگی بھرے انداز میں سوال گو ہوئے۔ خوف؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خوف زدہ تو خود ہی سے ہوں، خود ہی سے ڈر رہی ہوں کہ کہیں پھر سے اپنا آپ کے آگے کھو نہ بیٹھوں، کہیں پھر سے میرے منہ سے وہ فریاد نہ نکل آئے جسے بہت مشکلوں سے دبا رکھا ہے، کہیں پھر بند باندھی محبت منہ زور نہ ہونے لگے، کیونکہ آپ کی یہ قربت مجھے کمزور کر رہی ہے، بے حد کمزور۔ میں اگر چند منٹ اور یہاں رکی تو ٹوٹ جاؤں گی، خود کو روک نہیں پاؤں گی۔ وہ ایزل بننے سے جو آپ سے محبت کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ میرے لیے مشکل پیدا مت کریں اور مجھے اپنی اس گرفت سے آزاد کر دیں آقا۔ میرے اندر سوئے جذبات کو جگا کر بے لگام مت کریں مجھے خود سے اتنے قریب کہ میں اپنا آپ بھلا بیٹھوں، مت کریں۔ وہ تڑپ کر التجا کر رہی تھی، مگر یہ التجا ان تک نہ پہنچ پائی کیونکہ اس نے زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں کیا تھا۔ بولو، جواب دو۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے ان کا بازو عقب سے ہٹانے کی صحیح کی۔ جھوٹی کہیں کی، کیا میری تکلیف بھی تمہیں آج رات نیند آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی، میں جانتا ہوں۔ وہ اس کا جھوٹ پکڑتے اس کے سر پہ چپت لگاتے بولے، مجھے واقعی نیند آ رہی ہے۔ اس نے بس جلد سے یہاں سے بھاگنا چاہا مگر وہ چھوڑتے تب نہ۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہیں سو جاؤ نا، وہ لاڈ و شرارت سے بولے۔ کیا؟ جبکہ وہ بے اختیار دبا سے چلائی۔ ہاں نا، اور اگر تمہیں باقیوں کا خوف ہے تو فکر مت کرو، صبح ہوتے ہی تمہیں چپکے سے بھگا دوں گا۔ ٹیرس ہے نا، یہ کب کم آئے گی؟ یوں تو وہ دیکھ نہیں رہی تھی مگر پھر بھی وہ ایک آنکھ دباتے شوخی سے بولے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، وہ تڑک کر بولے۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم چھوٹی بچی واقعی نہیں رہی؟ یہ آج تمہیں اپنے سینے سے لگا کر مجھے احساس ہوا ہے۔ میں تو واقعی تمہیں اپنے ساتھ نہیں سلا سکتا کہ ابھی سے دل کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ تم رات بھر میرے اس قدر قریب رہی تو تمہارا وجود کہیں مجھ سے کوئی جسارت ہی نہ کروا بیٹھے۔ وہ اس کی ہٹانے کی کوشش کو ناکام بناتے سوچنے لگے، آقا پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ ساری کوشش ناکام پا کر بے چارگی سے بول اٹھی تو انہوں نے گویا اس کی فریاد کے آگے ہار مانی اور بازو ہٹا کر اسے رہائی بخشی تو وہ فوراً سے اٹھ کے سیدھی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ جلدی سے گڈ نائٹ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھی تو انہوں نے ہاتھ کو ٹٹولتے ہوئے اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے روکا۔ ایسا روکھا سوکھا گڈ نائٹ نہیں چاہیے مجھے، وہ ناراضگی سے گویا ہوئے۔ تو پھر؟ دو لفظی سوال کیا گیا۔ جب میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے کیسے گڈ نائٹ بولتی ہو، بھول گئی کیا؟ انہوں نے اسے یاد دلانا چاہا۔ اسے یاد تو تب آتا جب وہ بھولی ہوتی، اسے تو سب یاد تھا، کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی۔ ان کی بات سمجھتی ہوئی وہ واپس بیٹھی اور دھیرے دھیرے ان کے چہرے پہ جھکی تو ایک بار پھر دونوں کی سانسوں کا تصادم ہوا۔ وہ تھوڑا سا آگے کو ہوئی، ہاتھ سے ان کے گال ٹٹولتی ماتھے تک آئی اور پھر اپنے پر حدت لب ہاتھ ہٹا کر ماتھے کے درمیان جوڑ دیے تو بے ساختہ ان کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 2-3 لمحوں کا لمس تھا جو ہٹا مگر ان کے کانوں نے گڈ نائٹ کے الفاظ نہ سنے کیونکہ وہ ماتھے سے کب ہٹا کر اب ان کے زخم پہ رکھ چکی تھی۔ تمانیت کا ایک بھرپور احساس تھا جو بازو سے ہوتا پورے وجود میں قطرہ قطرہ بہتا چلا گیا۔ گڈ نائٹ۔ بازو پہ کچھ نم نم سا محسوس ہوا تھا، وہ اس کے آنسو تھے جو زخم کو لبوں سے چھوتے ہی بے اختیار ہونے لگے تھے اور سارے بند توڑے پھر سے بہہ نکلے۔ اس نے بمشکل انہیں گڈ نائٹ بولا اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گئی تو یوں لگا جیسے زندگی کا جھونکا چند پل ٹھہر کر واپس لوٹ گیا۔ وہ گئی تو کمرہ ایک دم سے وحشت کی نظر ہوتا معلوم ہوا۔ وہ گئی تو یوں لگا جیسے سارے سوئے تکلیف کے احساسات جاگ اٹھے ہوں۔ اس کے آنے سے جو راحت، طمانینت اور مسروریت ان کا انگ انگ محسوس کر رہا تھا، یوں لگا جیسے جاتے جاتے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو۔ سکون کا یہ دورانیہ اتنا مختصر کیوں تھا؟
کیوں تم اتنی جلدی چلی گئی؟ ابھی تو اس وجود نے تمہیں جی بھر کر محسوس کرنا تھا، ابھی تو میرے ٹوٹتے بدن کی تھکاوٹ بھی نہیں اتری تھی۔ کتنا کچھ محسوس کرنا تھا اس دل کو، مگر تم نہ جانے کیوں جلدی میں تھی۔ کیا میری قربت تمہیں سکون نہیں بخش رہی تھی ایزل؟ کیوں مجھ سے یوں دور بھاگ کر چلی گئی؟ وہ گئی تو ان کے شکوے شروع ہو گئے۔ آج پہلی بار، ہاں پہلی بار اس دل نے تمہاری نزدیکیوں کی تمنا کی، مگر اس تمنا کی تکمیل صرف تھوڑی دیر کی کیوں تھی؟ کیوں اتنا مختصر وقت میرے سپرد کر کے گئی؟ سوال پہ سوال اٹھ رہا تھا۔ میں تمہیں پاگل دیوانہ کہتا تھا، مگر آج تو تم بھی مجھ پہ پاگل دیوانے کا ٹیگ لگا گئی، کیونکہ اب تو میرا دل بھی شاید تمہارے لیے دیوانہ سا ہونے لگا ہے۔ اف، یہ پیار ہے یا کچھ اور؟ کیا یہ صرف وقتی جذبات تھے؟ کیا میرے دل کی یہ حالت اس کے نسوانی وجود کے میرے وجود سے بس مدہوشی بھرے ماحول میں ٹکرانے کے سبب ہے، یا واقعی مجھے اس سے پیار ہونے لگا ہے؟ اوہ خدایا، یہ کس کشمکش میں ڈال دیا ہے تو نے مجھے۔ مجھ پہ یہ کشمکش کھول کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں بتلا دیتا کہ یہ محبت ہے یا فقط اس کے وجود کی قربت کا نشہ؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کروٹ بھر کر لیٹے بے چین سے وہ بس سوال پہ سوال کرتے رہے، مگر جواب ندارد۔ ماما اور حارث کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ اگر یہ محبت ہے تو میں چاہتا ہوں یہ واضح طور پہ مجھ پہ کھل جائے۔ میں اس محبت کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، ایسی طرف جس کے بعد مجھے خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے کہ کیا واقعی مجھے ایزل سے محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ ان دو سوالوں نے انہیں بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ایزل کے ساتھ گزرے وقت میں دیے اپنے رد عمل کو محبت قرار نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک ممکن تھا کہ ان کا دل ڈگمگا گیا ہو، وہ ان کے اندر کا کوئی اور ہی انسان ہو جو جسم کا پیاسا ہو۔ ہاں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ محبت نہیں ہوس ہو۔ ماحول بھی تو ایسا تھا، کوئی بھی بہک جاتا۔ بس یہی خیالات انہیں الجھائے جا رہے تھے کہ وہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر جواب ملنے کو ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب جواب نہ ملے تو آنکھیں بند کر کے پھر سے اس کے لمس کو اپنے بدن پہ سرایت کرتا محسوس کرنے لگے، کبھی سینے پہ، کبھی ماتھے پہ، تو کبھی بازو پہ۔ ہاں، وہ یہ محسوس کرنا چاہتے تھے جس سے کہیں نہیں گئی، بلکہ ابھی بھی ان کے پاس ہی موجود ہے۔